اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ تفسیر نہج البلاغہ میں حکمت علی کے ضمن میں حکمت 101 نہج البلاغہ کی اس ترتیب کے مطابق 101 نمبر حکمت ہے۔ اس میں امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمانا ہے وقال علیہ السلام لا یستقیم قضاء الحوائج الا بالثلاث باستصغارها لتعظم وباستكتامها لتظهر وبتعجيلها لتهنو۔ اس خوبصورت حکمت میں عملی حکمت عملی، حکمت علمی، حکمت دینی، حکمت اجتماعی، حکمت زندگی کے اندر امیر المومنین علیہ السلام رہنمائی فرماتے ہیں کہ لوگوں کی ضروریات پوری کرنا، حاجات کی، لوگوں کی برآوردگی اور قضاء الحاجت اصل اصطلاح معلوم ہونی چاہیے اور اس کو رائج کریں۔ اصل جو اصطلاحات دین کی ہیں، جو قرآن کریم میں اللہ کے کلام میں ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میں ہیں، اور جو ائمہ اطہار ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کے کلام مبارک میں ہیں، ان اصطلاحات کو ہی ہم روزمرہ زبان میں رائج کریں، ہماری زبانوں پر یہ جاری ہوں، پھر آپ کے ذریعے لوگوں کے اندر یہ منتقل ہوں گی۔ اور ہو سکتا ہے یہ کام آپ نے کیا ہوا ہے، مثلا ابھی خاص اصطلاحات جو قم کے طلاب استعمال کرتے ہیں وہ پاکستان کے عام مومنین جوانوں نے اپنا لی ہیں۔ بس اس کا مطلب ہے کہ یہ ہو سکتا ہے اگر فارسی کی اصطلاحات عام لوگوں کی زبانوں پہ آپ جاری کر سکتے ہیں تو دین کی اصطلاحات بھی آپ دوسرے لوگوں کی جوانوں کی اور عوام کی زبانوں پر جاری کر سکتے ہیں۔ اس لیے یہ اصطلاحات حفظ کیا کریں اور انہی کے ذریعے گفتگو ہو۔ اصطلاح دینی جو نص دینی اور متن دینی میں استعمال ہوئی ہے قضاء الحاجت ہے، حاجت روائی جس کو کہتے ہیں ترجمہ، ضرورت پوری کرنا، ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا۔ یہ 3 طریقوں سے قائم ہو سکتی ہے، صحیح طریقے سے، مستقیم طریقے سے، سیدھے طریقے سے، اور بغیر کسی غلطی کے، بغیر کسی خطا کے، بغیر کسی ضرر اور نقصان کے یہ عمل 3 طریقوں سے انجام پا سکتا ہے، یا 3 اصول ہیں، 3 ضابطے ہیں، اس کے 3 قانون ہیں یا 3 ادب ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں کہ لوگوں کی حاجت روائی، ضروریات پوری کرنا، قضاء الحاجات، یہ 3 ادب رکھتے ہیں۔ قضاء حاجت سے مراد یعنی عام لوگ، ایک معاشرے کے اندر رہنے والے، ایک اجتماع میں، آبادی میں اکٹھے زندگی بسر کرنے والے، مختلف پہلوؤں سے ایک دوسرے کے نیاز مند ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کے، ایک دوسرے کے نصرت کے اور تعاون کے محتاج ہوتے ہیں۔ معاشرت کا یہی معنی ہے کہ انسان کو انسان کی ضرورت پڑتی ہے، بے نیاز نہیں ہے، غنی فقط اللہ کی ذات ہے، اللہ هو الغنی، منحصراً فقط اللہ کی ذات غنی ہے، باقی غنی نہیں ہے۔ استغنا ظاہر کرتے ہیں لیکن ہوتے نہیں، بالآخر انسان کو اس
معاشرتی باہمی زندگی کی بنیاد پر مختلف پہلوؤں میں دوسروں کی ضرورت پڑتی ہے تعاون کی، اور جب کسی کو تعاون کی ضرورت پڑے ہمارے ہم نوع انسان کو، جتنے بھی درجے ہیں انسانوں کے، ایک انسانیت کے رشتے میں، جس طرح امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے عہد نامہ مالک اشتر میں اس مسئول کو جو متعین کیا مصر کا، والی بنایا، حاکم بنایا، ذمہ دار بنایا، ولی بنایا، اس ولی کو ہدایات بھی دیں کہ آپ نے کن اصولوں پر جا کر مصر میں لوگوں کی قیادت کرنی ہے اور خدمت کرنی ہے۔ اس میں امیر المومنین علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ جن لوگوں سے آپ جن میں رہنا ہے، جا کر جن کی رہنمائی کرنی ہے، جن کی قیادت کرنی ہے، جن کی خدمت کرنی ہے، وہ چند طرح کے لوگ ہیں۔ ایک تمہارے انسانی بھائی ہیں، انسانیت میں تیرے ساتھ شریک ہیں، ان کا بھی تیرے ساتھ رشتہ ہے اور بہت گہرا رشتہ ہے، بہت بڑا رشتہ ہے، انسانیت کا رشتہ۔ بے شک ان کا دین کچھ بھی ہو، ممکن ہے دیندار ہی نہ ہو، ممکن ہے مسلمان ہی نہ ہو، لیکن انسان ہیں وہ۔ اس لیے ایک ضابطہ ان کے متعلق ہے تیرا جو انسانیت کے رشتے میں تیرے ساتھ شریک ہیں، ان کا تو نے ان کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، ان کی ضروریات کا دھیان رکھنا ہے، ان کا احترام کرنا ہے، ان کو شخصیت دینی ہے، ان کو اپنے ساتھ ملا کے رکھنا ہے، ان کے تمام امور کی نگرانی و نظارت کرنی ہے، ان کی مشکلات میں ان کی مدد کرنی ہے آپ نے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو دینی بھائی ہیں تیرے، انسانی بھائیوں کے بعد خاص دائرہ آ جاتا ہے جو مسلمان ہیں، مسلمان طبقہ ہے، خواہ وہ مسلمان مکتب امامت سے تعلق رکھتے ہوں یا مکتب خلافت سے تعلق رکھتے ہوں، چونکہ اس وقت یہ دو تقسیمیں بالکل واضح تھیں، امامت کے معتقدین اور پیروکار یعنی شیعہ، اور دوسرے خلافت کے پیروکار جو خلفاء کے پیروکار سمجھے جاتے ہیں، وہ بھی شیعہ ہیں لیکن خلفاء کے شیعہ ہیں۔ شیعہ کا لفظ مخصوص ہو گیا ہے علی کے پیروکاروں کے لیے، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکاروں کے لیے، لیکن لغوی لحاظ سے یا اصطلاحی اعتبار سے سب کے پیروکار شیعہ کہلا سکتے ہیں، بلکہ یہ لفظ خلفاء کے پیروکاروں کے بارے میں باقاعدہ استعمال بھی ہوا ہے۔ پوچھتے تھے اس وقت لوگ کہ آپ کس کے شیعہ ہو، شیعہ تو من، کس کے شیعہ ہو؟ نام پوچھنے سے پہلے، جس طرح بھی پنجاب کے علاقوں میں پہلے ذات پوچھتے ہیں، کون سی ذات ہے، اگر ذات ٹھیک ہو، اس کی قابل قبول ہو تو پھر نام بھی پوچھتے ہیں، اگر ذات ہی قبول نہیں ہے تو پھر نکال چپ ہو جاتے ہیں یا بھیج دیتے ہیں۔ وہ پوچھتے تھے شیعہ تو من، کس کے شیعہ ہو؟ مثلا عام عرب مسافر ہے، کسی شہر میں گیا ہے تو اسے پوچھتے تھے شیعہ تو من، کس کے شیعہ ہو، کس کے پیروکار ہو؟ تو وہ کبھی کہہ دیتے ہم شیعہ علی ہیں، کبھی خلفاء کا نام لیتے ہم شیعہ خلفاء کے ہیں۔ یہ رائج اصطلاح تھی، بعد میں مختص ہو گئی ہے فقط پیروان امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ۔ جناب مالک اشتر کو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ہدایت نامہ دیا، ولایت کا، حکومت کا، مسئولیت کا ہدایت نامہ دیا کہ جس شعبے کے، جس علاقے کے ذمہ دار ہو، وہاں تیرے انسانی بھائی ہیں، اس کے بعد تیرے اسلامی بھائی ہیں، اور تیسرے نمبر پر تیرے وہ قریب ہم فکر لوگ ہیں، یعنی امامت کے جو پیروکار ہیں، ان تینوں کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے۔ وہ جو مسلمان نہیں ہیں ان کی بھی، جو مسلمان ہیں ان کی بھی، جو تیرے ہم فکر ہیں ان کی بھی، جو دوست ہیں آپ کے قریبی ہیں ان کی بھی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے۔ ان سب کی ضروریات ہیں، حاجت، احتیاج، ضرورت، نیاز مندی، ہر آدمی کسی نہ کسی کام میں ضرورت مند ہوتا ہے۔ حکومت کا آئے دن اس کو حکومتی اداروں سے پالا پڑتا ہے، حکومتی جو مسئولیت جن کو دی جاتی ہے ان کی تربیت ضروری ہے،
یہ بتانے کے لیے کہ وہ بیٹھے ہی اسی لیے ہیں کہ لوگوں کی ضروریات اور حاجات پوری کریں. ان کو اختیارات دیے گئے ہیں، وسائل دیے گئے ہیں تاکہ یہ کام کریں. وہ لوگوں کے مالک بن بیٹھتے ہیں، لوگوں کے لیے ایک عذاب بن جاتے ہیں. یہ حکومتی افسران، حکومتی عہدیداران جو لوگوں کی خدمت کے لیے رکھے جاتے ہیں، وہ لوگوں کے لیے عذاب بن جاتے ہیں، جیسے ہیں یہاں پاکستان کے اندر. باقی دنیا میں بھی ایسا ہی ہے، پاکستان والا ہی ماحول ہے. لوگوں کی اپنے آپ کو خدمت گزار نہیں سمجھتے. کچھ ضرورتیں لوگوں کی ہیں، حکومت سے اور والیوں سے ہیں. کچھ ضرورتیں آپس کی ہیں لوگوں کی، ایک دوسرے کی. ایک مومن دوسرے مومن کے تعاون کا محتاج ہوتا ہے. کوئی مالی لحاظ سے محتاج ہوتا ہے، کوئی سماجی لحاظ سے ضرورت مند ہوتا ہے، کوئی سیاسی لحاظ سے ضرورت مند ہوتا ہے، کوئی معنوی لحاظ سے ضرورت مند ہوتا ہے، کوئی تعلیمی مدد کا محتاج ہوتا ہے، کوئی اخلاقی تعاون کا محتاج ہوتا ہے. سب مالی تعاون ہی نہیں ہوتا، بلکہ دوسرے عناوین سے بھی لوگ دوسرے لوگوں کے محتاج ہوتے ہیں. خوب، اس احتیاج کی صورت میں کیا کریں؟ جب ایک بھائی ہمارا محتاج ہے ہمارے تعاون کا، مدد کا، یا ہمیں علم ہے کہ اس نے ہم سے مدد مانگی نہیں ہے لیکن ہمیں علم ہے اس کی ضرورت کا، اس کی احتیاج کا، حاجت کا ہمیں علم ہے، تو ہم کیا کریں اس کے لیے؟ گھر میں بیٹھے رہیں چونکہ اس نے ہم سے مدد مانگی نہیں ہے، یا ہمارا کوئی فریضہ بنتا ہے کہ ہم پہل کریں اس کی مدد کے لیے، بغیر مانگے، بغیر اظہار کیے اس کے تعاون کے لیے پہنچ جائیں آپ؟ دین میں ایک بہت ہی خوبصورت نظام کے ساتھ اس حقیقت کو تدوین کیا گیا ہے. چونکہ حاجات انسان، حاجات الناس مسلمات میں سے ہیں. کوئی انسان زمین پر ایسا غنی نہیں اللہ نے پیدا کیا. ہر آدمی دوسرے انسانوں کی مدد اور تعاون کا محتاج ہے. خب، جب آپ کو ضرورت مند معلوم ہو جائیں یا لوگوں کی ضرورتیں معلوم ہو جائیں، اور اللہ نے آپ کو توفیق یہ دی ہے کہ آپ لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، یہ ایک اللہ کی خاص نعمت ہے. ابھی روایت عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ انعام یافتہ لوگ ہیں وہ جن کو یہ توفیق ہے کہ لوگوں کی ضروریات پوری کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ. اگر آپ ان اللہ کے منعم علیہ لوگوں میں سے ہیں، انعام یافتہ لوگوں میں سے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، جنہیں اللہ نے نعمتیں دی ہیں، روایت کے مطابق ان نعمت یافتہ لوگوں میں سے ایک وہ ہیں جن کو یہ توفیق ہے کہ لوگوں کی ضرورت کے وقت لوگوں کی مدد کرتے ہیں. کیسے مدد کریں؟ اس کے لیے امیر المومنین علیہ السلام نے 3 ادب بیان کیے ہیں. پورا نظام یہاں نہیں ہے، قرآن کریم اور روایات میں اگر جستجو کرے تو پورا نظام یہ تعاون اجتماعی کا، انسانی تعاون کا، معاونت کا پورا نظام دین نے مقرر کیا ہے. لیکن اس کے آداب اس حکمت کے اندر ہیں، کن آداب کے ساتھ، کن اصولوں کے ساتھ ہم دوسروں کی حاجت روائی کریں. لا یستقیم قضاء الحوائج الا بثلاث، 3 اصولوں کے بغیر لوگوں کی حاجت روائی، قضاء الحاجت، رفع حوائج، یہ قائم نہیں ہو سکتے جب تک یہ 3 رکن اس عمل کو میسر نہ آئیں. یعنی حاجت روائی سے لوگوں کی حاجت، ضرورت پوری کریں تاکہ جس طرح سے آپ نے تعاون کیا ہے تو وہ آپ کے تعاون سے اب خود کفیل ہو گیا ہے، مشکل سے باہر آ گیا ہے. اس طرح سے دوسروں کے ساتھ تعاون نہ کریں کہ چھوٹی مشکل میں تھا، ہمارے تعاون سے بڑی مشکل میں گرفتار ہو گیا ہے. پہلے اس کی کچھ عزت تھی جب ہم نے تعاون نہیں کیا اس کے ساتھ، اور جب سے ہم نے تعاون کیا ہے اس کی باقی عزت بھی گئی ساری، لوگوں کے سامنے اس کو رسوا کر دیا، ذلیل کر دیا، حقیر کر دیا اس کو. اس طرح سے حاجت روائی نہیں کرنی کہ چھوٹی مشکل اس کی بڑی مشکل بن جائے.
یا مالی مدد اس طرح سے کریں کہ مانوی مشکل اس کے لیے پیدا ہو جائے، سماجی مشکل اس کے لیے پیدا ہو جائے، خاندانی مشکل اس کے لیے کھڑی ہو جائے، وہ اپنے گھر کے اندر ہی سرنگون ہو جائے، اس کو گردن اٹھانے کی اور سر اٹھانے کی اس کو جرأت ہی نہ ہو، ایسی تعاون ہم اس کے ساتھ کریں، مدد کریں، یا معاشرے کی نگاہوں سے اس کو گرا دیں ہم۔ اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ صحیح طریقہ لوگوں کے ساتھ تعاون کا، ان کی ضروریات میں ان کی مدد کرنے کا یہ ہے کہ جب یہ تین چیزیں آپ اپنا لیں۔ ایک، بے استصغارہا، لوگوں کی حاجت روائی کو، حاجات کو بڑھا چڑھا کر پیش نہ کرو، ان کو چھوٹا سمجھو، یہ آسان سمجھو اور معمولی کام اس کو شمار کرو۔ یہ نہ تأثر دو کہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں، بڑا کارنامہ کر رہے ہیں، اور لوگوں کے ساتھ تعاون کی پوری تفصیلات اس طرح سے آپ کریں کہ روئے زمین پر اس سے بڑا کوئی کام ہی نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں لوگوں کی خدمت۔ یہ مت کرو، بڑھا چڑھا کے اس کو پیش نہ کرو، بلکہ اس کو معمولی قرار دو اس کام کو، اور بڑی سے بڑی حاجت بھی لوگوں کی ہے، آپ اسے یہ تاثر دو کہ یہ معمولی کام ہے، یہ ہو جائے گا، اس کے لیے آپ اتنے پریشان نہ ہو۔ اس وقت تک آپ اس کو بڑا نہ کرو، بے شک بہت بڑا کام بھی ہو اگر، لیکن آپ کے منہ سے وہ بڑا نہ ظاہر ہو، جب تک اس آپ کے اس عمل کی عظمت خود نمایاں نہیں ہو جاتی۔ آپ نے کسی کے لیے بہت بڑا کام کیا ہے، لیکن اپنے منہ سے نہ کہو میں نے بہت بڑا کام کیا ہے، اس کو معمولی سمجھو آپ، تاکہ اس کی عظمت خود واضح ہو جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ وَبِإِسْتِكْتَامِهَا، اس کو مخفی رکھو، پنہان رکھو، چھپا کے رکھو، جو کیا ہے، کسی کے لیے کچھ کام کیا ہے اس کا تذکرہ نہ کرو لوگوں کے سامنے، جتلاؤ مت، احسان نہ جتلاؤ کہ فلاں کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے، نہ خود اسے جتلاؤ اس کے منہ پر، نہ دوسروں کو یہ تأثر دو، جب تک وہ خود ظاہر نہ ہو جائے۔ چونکہ آپ کا یہ عمل چھپے گا نہیں، چھپنے والی چیز نہیں ہے، تو جو چیز خود ظاہر ہو جانی ہے اس کو آپ کیوں ضائع کرتے ہو اظہار کر کے، اس کو پنہان رکھو آپ۔ اور تیسرا ادب یہ ہے وَبِتَعْجِيلِهَا لِتَهْنُوَ، جلدی جب حاجت کسی کی آتی ہے آپ کے پاس، ضرورت مند آتا ہے آپ کے پاس، اپنی ضرورت کا اظہار کرتا ہے آپ کے سامنے، یا آپ کو علم ہو جاتا ہے کہ میرا بھائی یا فلاں خاندان یا فلاں مومن ضرورت مند ہے اور میں اس کی ضرورت پوری کر سکتا ہوں، تو فوراً وقت ضائع کیے بغیر فوراً اس کی ضرورت کو پورا کرو، جلدی میں، تعجیل کے ساتھ، عجلت میں یہ کام کرو، تاکہ گوارا ہو جائے یہ فوری ضرورت۔ جو ہی ضرورت اٹھی ہے ٹال مٹول نہ کرو، اس کو ذلیل نہ کرو، روز نہ اس کو ٹائم دو، آج آ جانا، صبح آ جانا، پھر صبح آئے تو کہیں شام کو آ جانا، شام کو آئے تو کہیں کل آ جانا، پرسوں آ جانا، جس طرح طریقہ ہوتا ہے عموماً لوگوں کا، اس طرح مت کرو، فی الفور اس کی ضرورت کو پورا کر دو، تاکہ یہ ضرورت حاجت روائی اور قضاء الحاجہ گوارا ہو، اس کو لطف آئے اس سے۔ بعض لوگ ہیں جو ضرورت پوری کر دیتے ہیں لیکن ساتھ اس کا لطف ضائع کر کے، دوڑ دوڑ کے جوتے پھاڑ دیتے ہیں، پاؤں پہ چھالے پڑ جاتے ہیں، اپنی ضروریات سے، وہ اپنے مصروفیات سے اور ذمہ داریوں سے فارغ ہو جاتے ہیں، پھر جا کے ایک آدمی ان کا کام انجام دیتا ہے، ٹالتے رہتے ہیں۔ یہ مت کرو، ٹال مٹول۔ یہ 3 ضابطے ہو گئے۔ ایک، جب یہ توفیق اللہ کی طرف سے آپ کو نصیب ہو لوگوں کے ساتھ تعاون کے لیے، تو آپ اس کو معمولی سمجھو، بڑھا چڑھا کے اس کو مبالغے نہ کرو، اس کے لیے معمولی سمجھو جب تک وہ خود اس کی عظمت، وہ آپ کے کام کی عظمت خود واضح ہو جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کو پنہان رکھو، مخفی رکھو، آپ اس کا اظہار نہ کرو جب تک وہ خود ظاہر نہ ہو جائے کہ یہ کام آپ نے کیا ہے۔ اگر خود ظاہر ہو جائے، اس میں آپ کی بھی بھلائی ہے،
اور اس میں اس کی بھی بھلائی ہے جس کے ساتھ آپ نے تعاون کیا ہے. آپ اظہار کرو گے آپ کے لیے بھی نقصان ہے، اور جس کے ساتھ تعاون کیا ہے اس کے لیے بھی نقصان ہے. تیسرا یہ کہ جلدی میں فوراً لوگوں کی جو ضروریات سامنے آتی ہیں فی الفور ان کو پورا کرو، اسی وقت. ان کو لمبے وعدے نہ دو، دور کی مدت نہ دو، ان کو فی الفور. جب بھی کوئی آپ ذمہ دار ہو تو بھی آپ کے پاس کوئی شخص اپنی ضرورت لے کر آتا ہے، اسی لحظے اس کی ضرورت کو پورا کرو، یا کم از کم اس وقت جب اس کی ضرورت کا وقت ہے پورا کرنے کا اسی دوران اس کو یہ ضرورت فراہم کر دو تاکہ وہ لطف اندوز ہو، گوارا ہو اس کے لیے. یہ 3 ادب ہیں، لیکن موضوع اس کا قضاء الحوائج ہے، قضاء الحاجہ، جو دین کے اصولوں میں سے، معاشرتی اصولوں میں سے، ضابطوں میں سے ایک بہت ہی اہم ضابطہ ہے. ادب ہے، اخلاق ہے، حکم ہے کہ معاشرت اسی بات پر قائم ہے، تعاون کے اوپر، باہمی معاونت کے اوپر. چہ بسا ایک انسان مالی طور پر توانگر ہے، غنی ہے، مستغنی ہے، کوئی اس کو ضرورت نہیں ہے، یہی مالی طور پر امیر انسان، ثروت مند انسان، یہ کسی دوسرے پہلو سے آپ کا محتاج ہے. جو ثروت مند نہیں ہے، عام آدمی ہے، یا حتیٰ کسی فقیر کا بھی محتاج ہو جاتا ہے. ساری ضروریات منحصر نہیں ہیں مادی ضروریات کے اندر. ہر چند ہم باقی ضروریات نہ بھی پوری ہوں تو ہمیں افسوس نہیں ہوتا اور ہم اپنے آپ کو محتاج نہیں سمجھتے. مثلا اگر کوئی جاہل ہے، علم نہیں رکھتا، آگاہی نہیں رکھتا، تو یہ سب سے بڑا محتاج ہے. دنیا کا فقیر ترین انسان وہ ہے جو آگاہی نہیں رکھتا، شعور نہیں رکھتا، جس کے اندر علم نہیں ہے، معرفت نہیں ہے، یہ بڑا فقیر ہے. یہ جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ چھوٹا فقیر ہے، بڑا فقیر وہ یہ نہیں ہے. بڑا فقیر وہ ہے جس کے پاس عقل نہیں ہے، آگاہی نہیں ہے، یہ زیادہ بڑا فقر ہے. لیکن یہ فقیر اپنے آپ کو اس بات میں محتاج نہیں سمجھتا، تعاون لینے کے لیے کسی کے پاس جاتا نہیں ہے اور مدد کسی سے مانگتا نہیں ہے. مادی امور میں ہم زیادہ مدد مانگتے ہیں، چونکہ مادی مسائل ہمارے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں. عبید الدنیا کے لیے، عباد دنیا عبید الدنیا، امام حسین علیہ السلام کا فرمان ہے، الناس عبید الدنیا. اب جو دنیا کے بندے ہیں وہ مدد بھی دنیاوی مدد مانگتے ہیں، مانوی مدد، علمی مدد، دینی مدد، عقلی مدد وہ کمتر طلب کرتے ہیں. اس کو اپنی ضرورت ہی نہیں سمجھتے، ضرورت مند ہوتے ہوئے بھی. اگر مادی امور میں ہی مدد کی ضرورت ہے تو بھی کرو، لوگوں کی مدد کرو، مانوی امور میں کرو، تمام امور میں جہاں جہاں محتاج ہیں ان کی مدد کرو. یہ ایک اہم ضابطہ ہے کہ لوگوں کی مدد کرنا. ابھی روایات عرض ہوں گی اس بارے میں کہ اس کو کتنا درجہ عظیم دیا گیا ہے اور کیا مقام اس کے لیے دین نے مقرر کیا ہے، دوسرے لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا. ایک شعبہ اس پہلو اس موضوع کا یہ ہے کہ جو ضرورت مند ہیں وہ کیا کریں. ہر آدمی ضرورت مند ہے، غنی ترین انسان بھی کسی دوسرے شعبے میں دوسروں کا محتاج ہے. جب ہمیں محتاج ہو جائیں ہم، خصوصاً جب مادی اور مالی ضرورت ہمیں محسوس ہو، تو یہ ضرورت مند کیا کرے. اس کے لیے بھی کوئی ادب ہے، دین نے بتایا ہے یا نہیں. اس کے لیے بہت خوبصورت ادب ذکر کیا گیا ہے کہ آپ نے جب آپ ضرورت مند ہو تو اس وقت کیا کرنا ہے. آپ نے جب وہ اپنے آداب پر عمل کرے، ضرورت مند، فقیر انسان، محتاج انسان یا تعاون کا محتاج، اس میں سے ایک رائے حل یہ ہے کہ اگر کوئی اور چارہ نہیں رہا آپ کے پاس ضرورت کے وقت، سوائے اس کے کہ آپ دوسروں سے مدد مانگیں، تو پھر کس طرح سے مانگیں، کس سے مانگیں مدد. ایک پہلو یہ ہے کہ کس سے ہم حاجت روائی کا تقاضا کریں، اپنی حاجات کس کے پاس لے کر جائیں. اور جب ضرورت مند کسی ثروت مند کے پاس یا کسی ایسے شخص کے پاس آتا ہے
جس کو دین نے کہا ہے کہ انعام یافتہ انسان، جب ضرورت مند جب بھی کسی کے پاس جائے تو وہ یہ سمجھ لے کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت نازل ہوئی ہے، مجھے اللہ نے یہ اعزاز دیا ہے کہ کوئی مومن یا کوئی انسان ضرورت لے کر اپنی میرے پاس آیا ہے کہ میں اس کی مدد کروں۔ یہ انعام یافتہ انسان، یہ صاحب توفیق، یہ کیا کرے جب لوگ اس کے پاس ضروریات لے کر آتے ہیں؟ اس کے لیے آداب اپنے دین نے مقرر کیے ہیں، ذکر کیے ہیں کہ ان سے آپ حاجت روائی کرو۔ اس موضوع کا ایک پہلو یہ ہے کہ کن کے پاس اپنی حاجات کسی صورت میں نہیں لے کے جانا۔ کون سا طبقہ ہے جس کے سامنے کبھی اپنی ضرورت ظاہر مت کرو، ورنہ دنیا و آخرت میں ذلیل ہو جاؤ گے۔ ضرورت مندوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ پہلے یہ تشخیص دے لیں کہ دینی معیار کے مطابق، اسلامی معیار کے مطابق، الہی معیار کے مطابق، اہل بیت علیہ السلام کے ضابطوں کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہم اگر ضرورت مند ہو گئے تو کس وقت اپنی ضرورت دوسروں کے پاس لے کے جائیں، نہ کہ جو ہی ضرورت پڑی فوراً اٹھ کے دوڑ پڑیں دوسروں کے پاس۔ ضرورت اپنی پوری کرنے کے اور بھی طریقے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جب سارے باقی راستے مسدود ہو جائیں، بند ہو جائیں، اور ضرورت شدید ہے آپ کو، اس ضرورت کے پورے ہوئے بغیر آپ تکلیف میں ہیں، مشقت میں ہیں، سختی میں ہیں، ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے دوسرے مومن بھائی سے مدد لیں۔ خوب وہاں یہ خیال رکھیں کہ کس قسم کے انسان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ لے کے جا سکتے ہیں اس کے پاس اپنی ضرورت، اور کس سے روکا گیا، منع کیا گیا کہ اس کے پاس ہرگز نہیں جانا، ورنہ خسارہ ہوگا، آپ کو شدید خسارہ ہوگا۔ اصل حاجت روائی کے بارے میں بہت ساری روایات ہیں، جن میں سے چند ایک یہاں پیش کرتے ہیں آپ کی خدمت میں۔ یہ کتاب شریف میزان الحکمہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اس کے مصنف کو، انہوں نے روایات کو موضوع بندی کر کے ایک موضوعی روائی مجموعہ تشکیل دیا ہے، برخلاف دیگر کتب کے کہ انہوں نے عناوین کے تحت روایات ذکر کی ہیں لیکن موضوعات کے ساتھ نہیں متعین کی۔ انہوں نے موضوعی کام کیا ہے جو طلاب کے لیے بہت آسانی ہے، جس کے اندر ہر موضوع کے متعلق روایات ہیں۔ اب ہم اس میں سے حاجات کے متعلق یا رفع حوائج کے بارے میں ایک باب ملاحظہ کرتے ہیں، یا چند روایات اس میں سے، اسی ترتیب کے ساتھ جیسے اشارہ ہوا ہے۔ پہلے یہ کہ ہر انسان یہ ذہن میں رکھے کہ میں بھی محتاج ہو سکتا ہوں دوسروں کا، دوسرے بھی میرے تعاون کے محتاج ہو سکتے ہیں، اور اگر یہ توفیق مجھے مل جائے کہ میں کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کروں، وہ اس کے اثرات کیا، اس کی بنیاد کیا ہے۔ اس میں ایک روایت یہ ہے، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے، امن علی من شئت تکن امیرہ واحتج الی من شئت تکن اسیرہ واستغن عن من شئت تکن نظیرہ۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ پہلے یہ طے کرو کہ تم نے بننا کیا ہے، دوسرے لوگوں کی نسبت آپ نے کیا بننا ہے۔ ان کا اسیر بننا ہے، غلام بننا ہے، لوگوں کا امیر و سردار بننا ہے، یا لوگوں کی مانند انہی کی مثال، انہی کی نظیر بننا ہے۔ امیر الناس بننا ہے، اسیر الناس بننا ہے، یا نظیر الناس بننا ہے۔ آپ نے یہ تین فارمولے ہیں بہت خوبصورت۔
اگر چاہتے ہو آپ لوگوں کے سردار بنو، اس کا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کی ضروریات پوری کرو آپ۔ جب کوئی ضرورت مند آپ کے پاس آتا ہے تو اس کے ساتھ احسان کرو، اس کی ضرورت پوری کرو۔ یہ طریقہ ہے سرداری کا، سروری کا۔ آپ بغیر کسی اور تکلف کے، لوگ خود آپ کو اپنا امیر مان لیں گے، لوگ خود آپ کو اپنا سردار مان لیں گے، لوگ خود آپ کو اپنا رہنما مان لیں گے، بڑا بزرگ مان لیں گے آپ کو، اگر آپ نے یہ روش اپنائی ہے۔ اور اگر چاہتے ہو لوگوں کے سامنے ذلیل ہونا، لوگوں کا اسیر ہونا، لوگوں کا غلام بننا چاہتے ہو، ہر ایرے غیرے کا غلام بننا چاہتے ہو، تو پھر اپنی حاجات لے کر لوگوں کے پاس جایا کرو۔ جس نے لوگوں کی غلامی اختیار کرنی ہے وہ اپنی ہر ضرورت اٹھا کے، حتیٰ وہ کام جو خود کر سکتا ہے وہ بھی اٹھا کے دوسروں کے پاس لے جائے کہ یہ ذرا میرے لیے آپ یہ زحمت کر دیں، یہ ذرا میرے ساتھ تعاون کر دیں، یہ میری مدد کر دیں، جبکہ وہ خود کر سکتا ہے یہی کام۔ کتنے ضرورت مند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے تھے اور رسول اللہ انہیں یہ بتا دیتے تھے طریقہ کہ یہ تو تمہارے ہاتھوں سے ہی ضرورت پوری ہونے والی ہے، تم مجھ سے مدد مانگنے آئے ہو، یہ اس ضرورت کا رائے حل تم خود ہو، نہ کہ میں۔ لیکن وہ متوجہ نہیں ہوتا کہ میں خود اپنے ہاتھ سے ہی اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہوں۔ شخص آیا پیسے مانگنے کے لیے، اس کو پیسے نہیں دیے، مدد کھانے کے لیے پیسے، اس کو کھانے کے پیسے نہیں دیے، اس کو کام کے لیے کوئی اوزار لے کے دے دیا کہ یہ لو، یہ کئی لے لو، یہ کلاڑی لے لو، یہ تیشہ لے لو، جا کے اپنے ہاتھ سے محنت کرو، مزدوری کرو، یہ کام کرو۔ آج کل اگر کوئی ضرورت مند آتا ہے آپ کے پاس تو آپ بجائے اس کے کہ اس کو پیسے دو کہ یہ لو کھانا کھاؤ، اس سے جا کر اپنے گھر والوں کے لیے بھی اسے آپ کوئی رکشہ لے دو، کوئی ریڑھی لے دو، کوئی کھوکھا بنا دو، کوئی چھابڑی لگا دو، اس کو جس لیول کا ہے، اگر پڑھا لکھا ہے تو اس کے لیے کوئی روزگار کہیں سے نکال کے دو تاکہ اپنی ضرورتیں خود پوری کرے۔ ہاتھ اگر پھیلاتا ہے تو اس کے ہاتھ پہ چابی رکھو، نہ کہ راشن۔ اسے یہ بتاؤ کہ خود تم یہ لو پیسے، یا میں جگہ دیتا ہوں، میں ذریعہ دیتا ہوں، وسیلہ میں فراہم کرتا ہوں، یا میں کسی سے کہتا ہوں کہ وہ آپ کو یہ روزگار دے دے، جاؤ آ کے اپنا کماؤ، اپنا کھاؤ۔ کوئی اس کو طریقہ بتا دے۔ ایک کہانی کے اندر جو یہ لکھتے ہیں نا ادیب لوگ، افسانے لکھتے ہیں، کہانیاں لکھتے ہیں، تربیتی، اخلاقی، سماجی موضوعات پر بھی لکھتے ہیں۔ فرضی ہوگی یہ کہانی، چونکہ بعض شاید آئیڈیا کسی حقیقی ماجرا سے لیتے ہیں، پھر اس کو کہانی کی شکل دے دیتے ہیں۔ کہیں دیکھا ہوگا اس شخص نے، مصنف نے، پھر اس میں ناول میں کہانی لکھی اس نے کہ ایک عام آدمی، یہ بے روزگار آدمی ہے، خود ٹرین پہ سفر کر رہا ہے، کسی جگہ نوکری کا انٹرویو دینے جا رہا ہے، ابھی خود باروزگار نہیں ہے، ٹرین میں مانگنے والے بہت زیادہ آتے ہیں، تو ایک جوان آیا مانگنے والا، اس نے آ کر اس سے پیسے مانگے، تو اس نے اس سے پیسے تو نہیں دیے لیکن بات چیت شروع کر دی، نام پوچھا، علاقہ پوچھا، مانگتے کیوں ہو، ضرورت کیا ہے، ماں باپ کدھر ہیں۔ اس نے اپنا سارا ماجرا بتایا کہ میں یتیم ہوں یا فلاں ہوں، یا مثلا بہنیں ہیں، ماں ہے، ان سب کا خرچہ پورا کرنا ہے، کوئی اس نے جواب دیا۔ تو اس نے کہا کہ اس سے کتنے کماتے ہو روزانہ؟ تو اس نے کہا کہ میں مثلا اس سے 100 روپیہ 200 روپیہ روزانہ کما لیتا ہوں، یعنی گدائی سے۔ ضرورت کتنی ہے؟ ضرورت اس نے کہا اتنی ہے، بس اتنے ہو جاتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اگر میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتاؤں کہ آپ 200 کے بجائے 500 روزانہ کماؤ تو قبول کرو گے؟ اس نے کہا کروں گا۔ تو وہ اسے لے کے گیا جا کر وہیں سے اخبار کے سٹال پر، اور وہاں سے اس کو میگزین اور اخبار اسٹیشن سے خرید کے دیے، دکاندار کو پیسے دیے اس نے اپنی جیب سے، اور کہا کہ اس کو دو۔ اسے بتایا کہ تم یہ اخبار بیچو،
ریلوے اسٹیشن پہ، یہ کتابیں بیچو، میگزین گھوم کے آوازیں لگا کے، ٹرین میں مسافر اترتے نہیں ہیں جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو جا کر کھڑکیوں میں سے یا اندر جا کے بیچو، اور ان میں سے جو حاصل ہو، جو آپ کو روزانہ بکری ہو، آپ کے اخبار بکیں، اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر دو۔ ایک جو آپ نے خریدا ہے اخبار، جو اخبار والے کو دینے ہیں، یہ پیسہ علیحدہ کر دو۔ دوسرا، آج اگر آپ نے 5 اخبار خریدے ہیں تو کل 7 اخبار خریدنے کے لیے اس کے اندر تھوڑا سا اور پیسہ ڈال دو، بس 5 روپے الگ کرو، 2 روپے اور ڈالو، 7، چونکہ آج 5 روپے لیے تھے، کل 7 روپے کا اخبار لینا ہے، یعنی کل 7 اخبار بیچنے ہیں، تیسرے دن 10 اخبار بیچنے ہیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اس میں سے جتنا آپ سٹال والے کو دیتے ہو اس میں سے اتنا اپنا پرافٹ رکھو، نفع رکھو، وہ نفع نکال کے علیحدہ تھیلی میں ڈالو، اس نفع میں سے اپنے گھر کی ضرورت پوری کرو، اور یہ جو اصل قیمت ہے یہ دوبارہ اس سے دوبارہ اخبار خریدو، اس قیمت میں روز بروز تھوڑا تھوڑا پیسہ اضافی ڈالتے جاؤ۔ اس نے اس کو دیا، جتنی دیر تک وہ کھڑا رہا اس نے اتنی دیر میں بہت کچھ کما لیا، بچے نے گدائی سے زیادہ کما لیا۔ اب یہ بھی ایک حاجت روائی ہے، اس نے اس کی ہتھیلی پہ کوئی دھیلا نہیں رکھا۔ یہ سب سے بڑی رہنمائی ہے، یہ ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب آپ کے پاس کوئی حاجت روا آتا ہے، حاجت مند آتا ہے، حاجت روائی کرو، بجائے اس کو پیٹ کا کھانا راشن دینے کے اس کو ہمیشہ کے لیے مستغنی کر دو کہ آئندہ مانگے نہ مجھ سے مانگے نہ کسی اور سے مانگے، خود کمائے اپنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، من سعى فی حاجت اخیہ المومن فکأنما عبد اللہ 9,000 سنہ صائما نہارہ وقائما لیلہ۔ رسول اللہ کا فرمانا ہے کہ اگر ایک شخص نے کسی مومن انسان کی ضرورت پوری کی تو گویا اس نے 9,000 سال عبادت کی ہے، 9,000 سال عبادت کے برابر ہے۔ ایسی عبادت جس میں مثلا ایک شخص ہے جس نے اتنی عرصہ عبادت کی ہے، دن بھر روزہ رکھا ہے، رات بھر نماز تہجد پڑھی ہے، ایک نے یہ کام کیا ہے لیکن کسی کی حاجت روائی نہیں کی، دوسرے نے کسی مومن کی مدد کی ہے۔ اب یہ اجر اللہ کے نزدیک اس کا کیا بنتا ہے؟ اس کا اجر اتنا بنتا ہے کہ یہ اس شخص سے زیادہ اس کا اجر ہے جو اتنے 1000 سال عبادت کرتا رہا، سارا دن روزے میں رہا اور ساری رات حالت قیام میں رہا، اس سے زیادہ اجر اس کا بنتا ہے۔ من سعى فی حاجت اخیہ المسلم طلب وجہ اللہ کتب اللہ عز وجل لہ 1000 حسنہ۔ جو شخص کسی دوسرے کی مدد کرے فقط خدا کے لیے، طلب رضا خدا کی خاطر کسی کی مدد کرے، اس کو خداوند تبارک و تعالی ہر مدد کے بدلے 1,00,000 الف حسنہ اس کو عطا کرے گا۔ من کان فی حاجت اخیہ المومن المسلم کان اللہ فی حاجتہ ما کان فی حاجت اخیہ۔ جو شخص بھی کسی مومن کی حاجت روائی کرے اللہ تعالیٰ اس کی ساری ضروریات خود پوری کر دے گا۔ اور اس کو تجربہ کریں، یہ تجرباتی چیزیں ہیں ساری، تعبداً ٹھیک ہے مان لیں چونکہ ائمہ خدا سے یہ ہدایت ہمیں مل رہی ہے اور جو کچھ وہ فرماتے ہیں اس پہ انسان کو ایمان لے آنا چاہیے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو تجربہ بھی کر لیں زندگی میں۔ آپ دوسروں کی ضروریات پوری کریں اور پھر یہ دیکھیں کہ آپ کی ضروریات کس طرح اللہ تعالیٰ غیر محسوس طور پر پوری کر دیتا ہے۔ آپ کو کہیں جانا بھی نہیں پڑتا، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا، کسی کے سامنے آپ کو سر نہیں جھکانا پڑتا،
عزت آبرو کے ساتھ گھر میں بیٹھے بیٹھے آپ کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے. کیوں؟ چونکہ آپ نے کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث ہے، نہیں، امام صادق علیہ السلام سے، معذرت، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لِأَنْ أَسْأَ مَا أَخٍ لِي فِي حَاجَةٍ حَتَّى تُقْضَى أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَعْتِقَ أَلْفَ نَسَمَةٍ وَأَحْمِلَ عَلَى أَلْفِ فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مُسْرَجَةً وَمُلْجَمَةً. میں اگر راہ خدا میں 1000 گھوڑے جہاد کے لیے پیش کروں، اور میں اگر راہ خدا میں 1000 بندے غلام آزاد کروں، خرید کے ان کو آزاد کروں، اس سے زیادہ مجھے پسند یہ ہے، یعنی جنگ میں گھوڑے بھیجنے اور غلام آزاد کرنے سے زیادہ مجھے پسند ہے. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ایک مومن مسلمان باعزت باآبرو انسان ضرورت مند ہو جاتا ہے تو میں چپکے سے اس کی ضرورت پوری کر دوں جا کر. یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس عمل سے، اتنے بڑے عمل سے زیادہ مجھے یہ اچھا لگتا ہے میں ایک ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دوں. انشورڈ لوگ جن کی انشورنس ہو جاتی ہے، انشورنس جانتے ہیں، بیمہ، لوگ مثلا اپنی زندگی کی کہ اگر ہم مر گئے، اگر ہمارے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا یا ہم بیمار ہو گئے تو ہمارا علاج یہ بیمہ کمپنی کرائے گی. یہ تھوڑا سا پیسہ دیتے ہیں ویسے سارے فراڈ ہیں یہ جو جاری ہیں ملک کے اندر دنیا میں، لیکن ان کا جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ آپ مثلا 500 روپیہ سالانہ جمع کرائیں، 1000 روپیہ سالانہ جمع کرائیں. اگر آپ بیمار ہو گئے اور بہت زیادہ بھی آپ کی بیماری پہ خرچہ لاکھوں روپے کا بھی آ گیا تو یہ کمپنی سارا خرچہ دے گی آپ کا. یہ اس بیمے کا قانون ہے. آپ گاڑی لے لیں، اگر یہ گاڑی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، چوری ہو جاتی ہے، تو بیمہ کمپنی آپ کو نئی گاڑی لے کے دے گی، گاڑی ٹھیک کرا کے دے گی. اسی طرح گھر ہے، سامان ہے، دکان ہے آپ کا، ہر ایک کو بیمہ کرتے ہیں. بیمہ یعنی کوئی دوسرا آ کے قبول کر لیتا ہے کہ آپ مجھے سالانہ اتنے پیسے دیں، 10,000 سالانہ دیا کریں، اس کے بدلے میں آپ کے سارے سامان کی حفاظت میرے ذمہ، اگر ضائع ہو گیا اس کو پورا کرنا میرا کام ہے. اور اسی پر دنیا کا دار و مدار چل رہا ہے. اور ہوتا ہے، روزمرہ حادثے ہوتے ہیں، آگ لگ جاتی ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، لوگ بیمار ہو جاتے ہیں. یہ بیمہ کمپنیاں بڑے بڑے وہ خرچے سارے برداشت کر لیتی ہیں. اس کو بیمہ کہتے ہیں کہ ضرورت کے وقت آپ کی ضرورت کسی اور کے ذمہ چلی جائے. امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے، ان للہ عبادا فی الارض، ان للہ عبادا فی الارض. کچھ ایسے معمور خدا کے ہیں، اللہ کے بندے زمین پر اللہ نے خود چھوڑے ہوئے ہیں، بنائے ہوئے ہیں. ویسے تو سارے اللہ کے بندے ہیں، لیکن کچھ امین خدا ہیں، کچھ معمور خدا ہیں. جیسے ہر کمپنی کے ملازمین ہیں نا، محکمے کے، کوئی کہتا ہے میں پولیس میں سے ہوں، کوئی کہتا ہے میں فوج میں سے ہوں، کوئی کہتا ہے میں فلاں کمپنی کا ملازم ہوں. اس طرح کمپنیوں کے ملازمین، کمپنیوں کے مامورین گردش میں رہتے ہیں. کچھ اللہ کے بھی ہیں زمین پر، سارے حکومتوں کے، طاغوتوں کے، سرمندوں کے، کمپنیوں کے ہی نہیں ہیں. کچھ اللہ کے مامور ہیں جنہیں اللہ نے ذمہ داریاں دی ہوئی ہیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے زمین پر میرے لیے، میں نے آپ کے فرائض لکھنے ہیں، میں نے ذمہ داریاں لگانی ہیں اور آپ نے انجام دینی ہے. یہ بہت بڑا اعزاز ہے. مثلا کسی کو پوچھو کہ آپ کس محکمے سے ہو، وہ بڑے اعلیٰ کسی محکمے کا نام لیتا ہے، رینک بتاتا ہے، میں فلاں ادارے میں یہ پوسٹ رکھتا ہوں، میں بینک کا ملازم ہوں، مینیجر ہوں، میں فلاں ادارے کا ڈائریکٹر ہوں، میں فلاں ادارے کا چیئرمین ہوں. ہم بڑے تعظیم کرتے ہیں اس کے سامنے. اگر ایک آدمی یہ کہے کہ نہ میں کسی انسان کا ملازم نہیں ہوں، میں تو اللہ کا ملازم ہوں اور اللہ نے میرے ذمہ یہ کام لگایا ہوا ہے، کیا
کہ میرے زمین پہ جو میرے بندے ہیں جنہیں میں نے پیدا کیا، میری مخلوق، ان کی ضرورتیں تم پوری کرو۔ اور اللہ نے اپنا مال ان کے پاس رکھا ہوا ہے، مال اللہ کا ہے، انہیں کسی بہانے سے اللہ نے دے دیا ہے، فیکٹری سے دے دیا ہے، وراثت سے دے دیا ہے، کسی بھی حوالے سے اللہ کا مال ان کے پاس آ گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں مامور کیا ہوا ہے کہ آپ کا کام میرے بندوں کی ضرورتیں پوری کرنا ہے۔ خوب یہ جو مامورین ہیں ان کا اپنا کیا بنے گا؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ انشورڈ ہیں، یہ اللہ کی طرف سے، یہ قیامت کے دن بالکل محفوظ امن میں، کوئی ذرا برابر چنتا، کھٹکا، پریشانی کہیں سے بھی ان کو لاحق نہیں ہوگی۔ اگر دنیا میں لوگوں کی مشکلات حل کرتے ہیں، قیامت میں ان کو ذرا برابر مشکل پیش نہیں آئے گی۔ ان للہ عبادا فی الارض، اللہ کے خاص بندے زمین پر ہیں، یسعون فی حوائج الناس، ان کا کام یہ ہے کہ یہ لوگوں کی حاجات ضروریات دیکھتے رہتے ہیں، اور جہاں ضرورت مند اور ضرورت دیکھیں فوراً اس کی مدد کو پہنچ جاتے ہیں۔ هم الآمنون یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ امن میں محفوظ ہیں کہ ان کو کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے جس میں امام فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے، یہ حدیث قدسی جو اللہ کا کلام ہے، قرآن میں نہیں ہے، روایت اور حدیث کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں قال اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے، الخلق عیالی، لوگ میرا خاندان ہے، عیال ہے، اہل و عیال کہتے ہیں نا، عیال یعنی زیر کفالت، جن کی کفالت، جن کی ضرورتیں انسان کے ذمے ہوتی ہیں، ان کو عیال کہتے ہیں۔ جیسے آپ کے والد ہیں تو آپ ان کے عیال شمار ہوتے ہیں، تحت کفالت شمار ہوتے ہیں، ان آپ کا خرچہ، آپ کی ضرورتیں انہوں نے پوری کرنی ہے، تو جو ضرورتیں پوری کرتا ہے وہ ان کا کفیل ہوتا ہے، یہ اس کے عیال ہوتے ہیں، وہ ان کا ولی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ بندے، انسان جو زمین پر ہیں، کوئی بھی ہیں، یہ سب میرے عیال ہیں، یہ میرے تحت کفالت ہیں۔ فَأَحَبُّهُمْ إِلَيَّ أَلْطَفُهُمْ بِهِمْ، مجھے ان میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ انسان میرا کون سا ہے؟ جو میرے بندوں سے، میرے عیال سے زیادہ محبت کرتا ہے، ان پر زیادہ مہربان ہے۔ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ نیکی کرے اولاد کے ساتھ تو باپ اس شخص کا بڑا قدردان ہوتا ہے، اسے پوچھیں، کہتے ہیں جی اس نے میرے بیٹے کی مدد کی، سفر میں میرے بیٹے کا خیال رکھا، تعلیم میں میرے بیٹے کا خیال رکھا، فلاں موقع پر اس نے میری اولاد کا خیال رکھا، میں جب نہیں تھا یہاں میرے بعد اس نے میری اولاد کا دھیان رکھا، میرے خاندان کا دھیان رکھا، مجھے اچھا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں وہ لوگ، سب سے زیادہ محبوب میرے نزدیک وہ ہیں جو میرے عیال کا خیال رکھتے ہیں، یعنی مخلوق کا، خلق کا خیال رکھتے ہیں۔ وَأَسْعَاهُمْ فِي حَوَائِجِهِمْ، اور ان کی ضروریات پوری کرنے میں بہت دوسروں سے بڑھ کر کام کرتے ہیں اور جلدی کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث ہے، من مشى فی عون اخیہ ومنفعتہ فلہ ثواب المجاہدین فی سبیل اللہ، جو کسی مومن کی ضرورت پوری کرنے کے لیے قدم اٹھاتا ہے تو یہ اس مجاہد کی طرح ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے گویا جا رہا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث ہے، ان خواتیم اعمالکم قضاء حوائج اخوانکم والاحسان الیہم ما قدرتم والا لم یقبل منکم عمل، تمام اعمال جو کرتے ہو، عبادتیں کرتے ہو، نیکیاں کرتے ہو، بھلائیاں کرتے ہو، احسان کرتے ہو، یہ سب احسانات تمہارے، ان کا ایک اختتام ہے۔ جس طرح آپ خط لکھتے ہیں اس کو آخری جملے پہ جا کے ختم کرتے ہیں،
وہ آخری جو خاتمہ ہے آپ کے اعمال کا، نامہ عمل کے اختتام پر جو چیز نیچے آخر میں مہر کی حیثیت ہوتی ہے، دستخط کی حیثیت ہوتی ہے، مثلا عبادتیں ہیں، ریاضتیں ہیں، خدمات ہیں، بہت کچھ ہے، آخر میں یہ ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنا، قضاء حوائج، یہ اگر لکھا ہوا تو یہ سارا نامہ عمل قبول ہے۔ اگر آخر میں یہ نہیں لکھا ہوا، حج ہیں سرے لکھے ہوئے، زیارتیں لکھی ہوئی ہیں، روزے لکھے ہوئے ہیں، زکوٰۃ لکھی ہوئی ہے، اور بہت ذکر لکھا ہوا ہے، قرآن خوانی لکھی ہوئی ہے، اور بہت کچھ نیک کام لکھے ہوئے ہیں، لیکن پورے نامہ عمل میں کسی جگہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ اس نے زندگی میں کسی دوسرے کی ضرورت بھی کوئی پوری کی ہے، تو اسے یہ نامہ عمل رد کر دیا جائے گا۔ جس نامہ عمل کے اختتام پر قضاء الحاجت مومنین کی، مسلمین کی نہیں موجود۔ اگر کوئی حاجت آپ کے پاس لے کر آئے اور آپ نہ پوری کریں اس کی حاجت، جس طرح سے موجودہ زمانے میں ہے، لوگ حاجات لے کر آتے ہیں لیکن ان کی حاجات پوری نہیں کرتے، قدرت رکھتے ہوئے، صلاحیت طاقت رکھتے ہوئے پھر بھی ٹھکرا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، من منع طالبا حاجتہ وهو قادر على قضائها فعليه مثل خطیۃ الشار۔ یہ شخص جو حاجت رکھتا ہے اور اس کی حاجت لے کر آیا ہے پوری کرنے کے لیے، مانگنے کے لیے، اور اس نے نہیں کی اس کی حاجت پوری، قدرت رکھتا، پیسے رکھتا ہے، نہیں دیے، قرض مانگنے آیا، نہیں دیا، اس نے کہا یہاں کسی جگہ میری سفارش کر دو، نہیں کی، کسی جگہ میرے حق میں گواہی دے دو، نہیں دی، 2 قدم میرے ساتھ چلو، مدد کرو، نہیں کی، بچوں کی شادیاں ہیں، اس شادی میں کوئی تعاون کر دو، نہیں کی۔ اب یہ روزمرہ کی ضرورتیں یہی ہوتی ہیں لوگوں کی، اس میں نہیں کرتے، ان کی ضرورت پوری نہیں کرتے، ان کے لیے بہت بڑی خطا ہے، خطیہ اشار۔ من بخل بمعونت اخیہ المسلم والقیام له فی حاجتہ ابتلی بمعونت من یعثم علیہ ولا یوجر۔ آپ کے پاس کوئی حاجت لے کر آیا اور آپ نے بخل کیا، ضرورت لے کر آیا کوئی شخص، عرض کیا نا کہ اصلی ضرورتیں انسان دوسروں کے پاس لے کے نہیں جاتے، مثلا کوئی مطلب پوچھنے آیا، کوئی رہنمائی لینے آیا، کوئی تعلیم حاصل کرنے آیا، کوئی تجربہ سیکھنے آیا، کوئی مہارت آپ سے حاصل کرنے آیا، یہ وہ ضرورتیں ہیں جو عموماً لوگ اس میں خود کفیل ہیں، غنی ہیں، نہ رہنمائی لیتا ہے، نہ علم حاصل کرنے کے لیے، نہ ہدایت کے لیے، کم آتے ہیں لوگ، پیسے مانگنے زیادہ آتے ہیں۔ اب یہاں تعلیمی ادارہ ہے، مدرسہ، جامعہ ہے، اس جامعہ میں اتنے لوگ رجوع بچوں کے داخلے کے لیے نہیں آتے جتنے مدد مانگنے کے لیے آتے ہیں۔ تعلیمی ادارے میں تعلیمی مدد مانگو، آ کر اپنی ہدایت مانگو، کوئی کتاب لینے آؤ، کوئی مسئلہ پوچھنے آؤ، کوئی قرآنی مسئلہ، کوئی روایت کا مسئلہ، کوئی حدیث کا مسئلہ، کوئی تاریخ کا مسئلہ، کوئی شرعی رہنمائی، چونکہ تعلیمی ادارہ ہے، تعلیمی ادارہ آپ کی بھرپور مدد کر سکتا ہے، آپ کے بچوں کو پڑھا سکتا ہے، آپ کو رہنمائی کر سکتا ہے، آپ کے لیے تبلیغی ضرورت آپ کی پوری کر سکتا ہے۔ ایک ادارہ، تعلیمی ادارہ، بالآخر اس کے پاس ہے یہ صلاحیت، لیکن اس میں مادی ضرورت لے کر آتے ہیں، اصل ضرورت نہیں لے کر آتے، چونکہ ابھی تو دنیا ہے، پیسے نہیں ہیں تو مدرسے میں آ کے مانگیں گے، جبکہ انہیں پتہ ہے کہ یہاں سے علم ملتا ہے، وہ اصل ضروریات نہیں مانگتے۔ اگر یہی ضرورت جو لے کر آئے ہیں اور واقعاً ضرورت مند ہیں، یہ شرط ہے اس کے ساتھ، گدا میں اور ضرورت مند میں، محتاج میں فرق ہے، گدا محتاج نہیں ہوتے، گدا جن کا پیشہ ہے مانگنا، یہ فقیر نہیں ہوتے، محتاج نہیں ہوتے، ضرورت مند نہیں ہوتے۔ گداؤں کو اگر کچھ نہیں دیا تو گناہ نہیں کیا، یہ ساری روایات گداؤں پر نہیں تطبیق کرنی، جو چوک میں کھڑے ہوتے ہیں، چرسی، بنگی،
یا پیشہ ور یا گدائی کی کمپنیاں ہیں اس وقت پاکستان میں بھی ہیں، جو بڑے بڑے سیٹھ لوگوں کی کمپنیاں ہیں جنہوں نے مزدوری کے لیے مزدور کے طور پہ گدا رکھے ہوئے ہیں، جیسے ٹھیکے دار ہیں اس طرح کے، ان کا ٹھیکہ ہے اور ٹھیکے میں جو عملہ ہے، سٹاف ہے ان کا، وہ گدا ہے۔ چوک پل جہاں لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے وہاں ان کو کھڑا کرتے ہیں، اور یہ جگہیں ان کی مخصوص ہوتی ہیں، یہاں کوئی اور نہیں مانگ سکتا، اگر کوئی مانگے اس کی ٹانگیں توڑ دیتے ہیں۔ ان گداؤں کو جو پیسے لوگ دیتے ہیں، ان کا ادھر ہی مینیجر بیٹھا ہوتا ہے اسی چوک میں، کسی ہوٹل میں، کسی بلڈنگ میں، اوپر ایک ایک گدا کے اوپر نظر ہے، اور اسے پتہ ہے کہ کتنے پیسے کس نے دیے ہیں اس کو۔ شام کو ان سب کو گاڑی آتی ہے، اٹھا کے اپنے دفتر میں لے جاتے ہیں جہاں ان کا ہاسٹل ہوتا ہے گداؤں کا، اور وہاں پر ان کی جیب سے سارے پیسے نکال لیتے ہیں۔ 10% بہت زیادہ بھی کوئی کمپنی ان کو دیتی ہے، 10% ان کا ہوتا ہے، گدا کا ہوتا ہے، باقی سارا سیٹھ کا ہوتا ہے۔ اور سیٹھ کے باقی مشٹنڈے جو ہوتے ہیں، ڈانگی ڈنڈے مار، جو گداؤں کو تنگ کرنے والوں کو آ کے پیٹتے ہیں۔ اگر کوئی ڈرائیور کسی گدا کو دھکا دے دے تو فوراً اس ڈرائیور کی پٹائی ہوگی۔ اس طبقے سے بچا کرو، یہ گداؤں کو ان کے ساتھ کبھی متھا نہیں لگانا، چونکہ ان کے پیچھے ایک بڑی گینگ بیٹھی ہوتی ہے مسلحانہ، اور وہ کسی کو بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ۔ ان کو گداؤں کو بالکل مسکین نہیں سمجھنا، بے سہارا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ گدا ہے چانٹا مار دیا اس کو، نہ، یہ ان کی بڑی طاقت ہوتی ہے گداؤں کی۔ یہ فقراء کی بات ہو رہی ہے، محتاجین کی، گداؤں کی نہیں۔ گدا پیشہ ہے، جس طرح یہ جو پیسے لے کے ثمناً قلیلا دین بیچتے ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لا تشترو بے آیاتی ثمناً قلیلا، میرے دین کو قیمت قلیل میں نہ بیچو، دین فروشی نہ کرو، اور یہ دین فروشی ہی پیشہ بنا لیا ہے۔ یہ نہیں ہے دین کے علماء یا دین کے ذمہ داران یا مبلغین، یہ پیشہ ہے ان کا پیشہ ہے دین بیچنا۔ کون نہ اللہ کا دین بتاتے بھی نہیں ہیں، لوگوں کا پسندیدہ دین ان کو بتاتے ہیں۔ مثلا لوگ ان سے چاہتے ہیں کہ یہ نماز اٹھا دو ہم سے، تو باقاعدہ پورا اشرہ پڑھ دیتے ہیں اس بات کے اوپر کہ نماز کے بغیر جنت میں، بلکہ کوئی نمازی جنت میں جائے گا ہی نہیں۔ ایسے دلائل اکٹھے کر کے لاتے ہیں کہ جس سے اگلے کو نمازی تو بالکل مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہم نے تو گویا کوئی بہت بڑا جرم کر دیا نماز پڑھ کے۔ اس طرح بے عملی اور بد عملی کو سرٹیفکیٹ دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہیں علماء۔ علماء کی جو روایات ہیں وہ ان کے بارے میں نہیں ہیں۔ تکریم علماء، تعظیم علماء، تقلید علماء، وہ ان پیشہ وروں کو شامل نہیں ہیں۔ پیشہ ور طالب علموں کی اصطلاح کے مطابق تخصصاً خارج ہیں اس موضوع سے۔ علماء کے جب دینداروں کے متدینین کے زمرے سے یہ خارج ہیں، چونکہ انہوں نے پیسے لے لیے ہیں، انہوں نے فیس لے لی ہے۔ جب فیس لے لی ہے پھر یہ نبیوں کے اس راہ سے ہٹ گئے ہیں، چونکہ نبیوں کا موقف کیا ہے؟ لا اسألکم علیہ اجرا، اجرت نہیں لینی۔ نبی کا جانشین وارث وہ ہے جس کا پہلا ضابطہ نبیوں نے پہلی بات آ کر یہ کی ہے، لا اسألکم علیہ اجرا۔ تمام انبیاء کی زبانی قرآن نے یہ ذکر کیا کہ اجرت نہیں لینی، پیسے نہیں لینے، فیس پہ نہیں آئے کام کرنے، چونکہ پیغمبر ہیں، پیشہ ور نہیں ہے، پیغمبر ہیں۔ یہ پیشہ وری اور پیغمبری مفصل موضوع ایام جوانی میں بیان کیا تھا یہیں مومنین کے لیے پاکستان میں۔ اس وقت فرصت تھی زیادہ، اور کئی جگہ پر پورے پاکستان میں مختلف مجالس عشرہ یا خمسہ ہوتا تھا، اور اس میں یہی رکھا ہوا تھا موضوع، پیغمبری اور پیشہ وری۔ یہیں کہیں متاب کے قبرستان میں کسی مقبرے میں آرام کر رہا ہے یہ موضوع، معلوم نہیں ہڈیاں اس کی ہیں باقی یا گل سڑ گئی ہیں۔ مفصل موضوع بیان ہوا ہے، پیغمبری اور پیشہ وری، ان کی خصوصیات، پیغمبری وارثان پیغمبر کون سے علماء ہیں، پیشہ ور کون سے ہیں، یہ مفصل ہے۔ گدھا اس بات سے خارج ہیں۔ کچھ لوگ ہیں گدھاؤں کو پیسے دے آتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے اجر کے توقعات رکھتے ہیں۔ یہ خود ایک
جرم میں ایک منکر کی ترویج کر رہے ہیں جو گدھاؤں کو پیسے دیتے ہیں، ایک فساد کا حصہ بن رہے ہیں، تعاون پر اسم و عدوان ہے یہ گدھاؤں کو پیسے دینا۔ محتاجوں کو پیسے دو، ضرورت مندوں کو ان کی مدد کرو۔ مثلا کتنے بچے ہیں اسکول پڑھتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان کے پاس فیسیں نہیں ہیں، تعلیم کے اخراجات نہیں ہیں، تعلیم کی ضروریات نہیں پوری کر سکتے، وہ والدین بھی ان کے نہیں کر سکتے، خود بھی نہیں کر سکتے۔ خوب یہ اصل لوگ ہیں جن کو مدد کی ضرورت ہے۔ کتنے بیمار ہیں، مہلک بیماریوں میں مبتلا ہیں، گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں یا اسپتالوں نے انہیں ایڈمٹ کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں۔ یہ محتاج ہیں، یہ ضرورت مند ہیں۔ اس طرح کے اور کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے اموال و حقوق چھین لیے گئے ہیں، کوئی تھانے میں ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کوئی کچہری میں ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کوئی کسی ادارے میں ان کے حق میں بیان دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ زیادہ حقدار لوگ ہیں، ضرورت مند لوگ ہیں، ان کی مدد کریں آپ۔ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانا ہے لِأَنْ أَعُولَ أَهْلَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، میں کسی مسلمان کے خاندان کی کفالت کروں، اس کی ذمہ داری لے لوں اور اس کے ضروریات پوری کروں، یہ میرے لیے بہتر ہے۔ اسد جوعتہم، میں اس خاندان کی بھوک ختم کروں، ان کا پیٹ بھروں۔ وَأَكْسُ عَوْرَتَهُمْ، ان کا تن ڈھانپوں، ان کے بدن، ان کو کپڑے دوں، لباس دوں۔ فَأَكُفَّ وُجُوهَهُمْ عَنِ النَّاسِ، اور میں لوگوں سے ان کی عزت آبرو بچاؤں۔ احب الی من ان احج حجۃ وحجۃ ومثلها حتی بلغ عشرا۔ امام فرماتے ہیں کہ میں اگر حج پہ حج کرتا رہوں، حج کروں پھر حج کروں پھر حج کروں، یہ ہے نا کچھ سکور، حج کا سکور کرنے والے، اور اکثر 40واں حج ہے میرا، خدا غرق کرے تجھے۔ کس نے کہا ہے 40 حج کرو تمہیں؟ ایک حج واجب ہے، ایک نیابتی کر لو، مستحب بھی ایک کر لو، بس کافی ہے۔ یہ ایک حج پہ جو خرچہ آتا ہے 40 حج پہ جا رہا ہے، اور توقع یہ رکھتا ہے کہ میں 40 دفعہ خانہ خدا میں گیا ہوں، اب میرا وہاں اللہ کے ہاں کیا مقام ہوگا۔ ابو جہل ساری عمر خانہ خدا میں رہا ہے، ابو لہب ساری عمر خانہ خدا میں رہا، اس کا جو بنے گا تیرا بھی وہی حال ہوگا۔ کیا نیچے 40 حج کر لیے، 50 حج کر لیے، اور کوئی کام نہیں ہے؟ یہ جتنا خرچہ تو نے حج پہ کیا ہے۔ یہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں لِأَنْ أَعُولَ، میں یہ قبول کروں ذمہ داری کفالت کی کسی مسلمان خاندان کی جو بے سہارا ہے، ان کی ضروریات پوری نہیں ہوتی، ان کے گھر میں کھانا نہیں ہے، راشن نہیں ہے، ان کے بچوں کے لیے اس خاندان کے کپڑے نہیں ہوتے، جوتے نہیں ہوتے، ان کے علاج معالجے کی ضرورتیں نہیں ہوتی، ان کے قرض ادا کرنے کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ میں ایسے خاندانوں کا کفیل بنوں، کسی ایک خاندان کا بھی بن جاؤں، تو میرے لیے بہتر ہے کس سے؟ احب الی من ان احج حجۃ وحجۃ وحجہ، میں حج کرتا رہوں، حج کرتا رہوں، حج کرتا رہوں، حتیٰ 10 حج کر لوں، ومثلہا، اور پھر ان 10 کی طرح اور کرتا رہوں، ساری عمر حج کرتا رہوں۔ حتی بلغ عشرا ومثلہا حتی بلغ 70، حتی 70 کر دوں حج، تو بھی بہتر ہے اس 70 حج سے میں ایک ضرورت مند خاندان کا کفیل بن جاؤں۔ یہ جو ہمارے پڑوس میں دائیں بائیں آگے پیچھے، ہمیں پتہ بھی ہے کہ مشکلات ہیں ان کی، ان سے پوچھیں، بچے کو تعلیم چھوڑا کے ویلڈنگ پہ لگا دیا، کیوں؟ گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا۔ آخر چھوٹے چھوٹے بچے یہ مزدوری کے لیے ہیں، اینٹیں ان سے اٹھواتے ہیں، ان سے تعمیرات کرواتے ہیں، مزدوریاں کرواتے ہیں خاندان، کیوں؟ یا باپ نہیں ہے، یا باپ بیمار ہے، یا باپ چرسی ہے، یا باپ بھنگی ہے، یا باپ بھاگ گیا ہے، یا باپ فاسد ہو گیا ہے، گھر کا خرچہ پورا نہیں کرتا، سارا لوڈ اس چھوٹے سے بچے پر، 8-9 سال کے بچے پر آ گیا ہے۔ اور مومنین اس شہر کے دیکھ رہے ہیں اس خاندان کی حالت، اور حج پہ حج کر رہے ہیں۔ یحجون حجۃ وحجۃ وحجۃ وحجہ،
70 حج کر کے پھر الحاج بن کے رہ رہے ہیں، بے حس بے ضمیر، اور ان کو پتہ ہے کہ 70 خاندان تمہارے محلے کے اندر، تمہاری برادری میں بھوکے پیاسے اور ضرورت مند موجود ہیں۔ امام صادق علیہ السلام کا بھی یہی حدیث ان سے بھی منقول ہے، امام علیہ السلام سے، لَقَضَاءُ حَاجَةِ امْرَئٍ مُؤْمِنٍ، ایک مومن انسان کی ضرورت پوری کرنا، افضل من حجۃ و حجۃ و حجۃ حتی 10 حجج، حج پہ حج، حج پہ حج، 10 حج کرنے سے بہتر ہے انسان ایک خاندان کی کفالت کرے۔ بلکہ امام صادق علیہ السلام کی ایک حدیث اور ہے، اس میں ہے کہ قضاء حاجت المومن افضل من 1000 حجہ متقبلہ بمناسکہا، 1000 حج قبول شدہ جن کو اللہ قبول بھی کرے، ان سے بہتر ہے ایک خاندان کی کفالت کروا۔ یہ حجات حج واجب کے بارے میں نہیں ہے، یہ جو بعد میں مشغلے کا حج ہے، تفریحی حج ہے، بزنس کا حج ہے، اور ہوٹلوں سے لطف اندوز ہونے کا حج ہے۔ کچھ لوگ ہیں نا زندگی میں اور کوئی کام نہیں ہے، صرف سکور بنا رہے ہیں، زیارت کا سکور ہے، حج کا سکور ہے، اتنی دفعہ زیارتیں کر لی ہیں، اتنی دفعہ حج کر لیا ہے، اتنا پیسہ ابھی تک اس کام پہ لگا چکے ہیں۔ وَعِتْقِ 1000 قبول شدہ حج سے بہتر ہے ایک مومن کی حاجت اور ایک مومن کی ضرورت پوری کرنا۔ یہ سب کیوں ہے؟ یہ سب اس لیے ہے کہ یہ نظام دین قائم کرنا چاہتا ہے، معاشرتی نظام، اس کی بنیادیں دین مضبوط کر رہا ہے۔ ایسا معاشرتی نظام جس میں مومن کا سہارا بنے، جس میں ایک ضرورت مند مومن ذلت پہ نہ مجبور ہو جائے، اپنے آپ کو ہلاک نہ کرے، فروخت نہ کرے، خودکشی نہ کرے، کسی فاسد ظالم جابر کی طرف نہ جائے، ضرورتیں اس کو، مجبوریاں اس کو وہاں نہ لے جائیں جس طرح لے گئی ہیں ابھی۔ کیوں لے گئی ہیں؟ چونکہ مومن کا مددگار نہیں ہے، مومن کا طرفدار نہیں ہے۔ ان چیزوں نے ضرورت مند مومنوں کو فساد پہ اکسایا ہے۔ ان ضرورتوں نے انہیں، کتنی ایسی خواتین ہیں ایک گھر میں، مثلا بیٹیاں ہیں جوان، یہ لوگوں کے گھروں میں جا کے کام کرتی ہیں، اور جن گھروں میں کام کرتی ہیں وہاں فاسد مرد، شہوتران مرد، جو اس وقت کے ماحول میں ہر ایک کی شہوت ابھری ہوئی ہے، آج دن پتہ چلتا ہے گھر کی نوکرانی کو قتل کر دیا، اس کے ساتھ زیادتی کی مرد نے، شادی شدہ مرد نے، اور اس کو بعد میں گناہ چھپانے کے لیے اس کو قتل بھی کر دیا۔ یہ بچیاں جن کی تعلیم کی عمر ہے، یہ گھروں میں کیوں جا کے برتن دھوتی ہیں؟ یہ لوگوں کے گھروں میں، ثروت مندوں کے گھروں میں کیوں جا کے کام کرتی ہیں؟ ان کی اپنی عورتیں وہ دن بھر سوتی رہتی ہیں، ٹی وی دیکھتی ہیں، موبائل کھیلتی ہیں، غریبوں کی بچیاں جا کر ان کے گھروں کے برتن دھوتی ہیں، بستر جھاڑتی ہیں، ان کے بچے سنبھالتی ہیں۔ یہ نظام دین کو پسند نہیں ہے، یہی ختم کرنا چاہتا ہے یہ بے حس نظام، یہ بے ضمیر اور غیر انسانی نظام، کہ ایک گھر کی بچیاں یہ بھی اس گھر کی بچیوں کی طرح ہیں جن کے اندر جا کے یہ برتن دھوتی ہیں۔ کیوں کریں یہ کام؟ اگر یہ ضرورت، مجبوریاں ان کو لے کر آئی ہیں، خوب ان کی ضرورت پوری کرو، آپ مومن ہو، ان کی ضرورت پوری کرو گے، یہ آپ کے گھر میں برتن نہ دھوئیں، یہ اسکول جائیں، یہ تعلیم حاصل کریں، ان کے لیے ادارے بناؤ، انہی ضرورت مندوں کے لیے اسکول بناؤ، انہی ضرورت مندوں کے لیے ان کی ضرورتیں پوری کرو۔ آپ معاشرتی ضرورتیں، روزمرہ کی معاشی ضرورتیں، تعلیمی ضرورتیں، تربیتی ضرورتیں ان کی پوری کرو آپ۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قضاء حاجت المومن، ایک مومن کی ضرورت پوری کرنا، ایک مومن، ساری سوسائٹی کی نہ، ایک مومن کی ضرورت پوری کرنا، افضل من 1000 حجۃ متقبلۃ بمناسکہا، 1000 حج جس کو اللہ نے قبول کیا ہو اور اس کے مناسک صحیح انجام پائے ہوں، اس سے بہتر ایک مومن کی ضرورت پوری کرنا۔ وَعِتْقِ 1000 رَقَبَةٍ لِوَجْهِ اللَّهِ، 1000 غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے ایک مومن
کی مدد کرنا. وحملان الفرس فی سبیل اللہ بسرجہا ولجمہا، اور 1000 جنگی گھوڑے زینے ڈال کے لگامیں باندھ کے ان کی رکابیں یہ اللہ کی راہ میں پیش کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے ایک مومن کی ضرورت پوری کرو اپنے معاشرے کے اندر. یہ جو اس وقت ذلت اور رسوائی کا زمانہ بنا ہوا ہے، چونکہ مومن اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہے، اور یہ ذمہ داریاں اس کے لیے یا یہ حقوق اس کے لیے بیان نہیں ہوئے، پیش نہیں ہوئے، تبیین نہیں ہوئے. ہم نے ثواب بتایا حج کا تو یہ سکور بنانے چلے گئے، 40 حج کر چکا ہے. اس کے اپنے خاندان کے اندر 40 مومن بھوک سے مر چکے ہیں، لیکن یہ حج پہ لگا ہوا ہے، یہ زیارتوں پہ لگا ہوا ہے. اس بارے میں روایات اور بھی ہیں، انشاءاللہ بعض عرض ہوں گی. چونکہ چند فصلیں ہیں اس حکمت کے ذیل میں: ضرورتیں، ضرورت مند اور ضروریات پوری کرنے والے، حاجات، محتاج اور حاجت روا، قاضی الحاجات، جو حاجتیں پوری کرتے ہیں، لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں. پہلا حکم یہ ہے کہ آپ اپنی حاجات کوشش کرو، چونکہ ضرورتیں ہیں، سب انسان ضرورت مند ہیں. بے نیاز مستغنی اللہ نے کسی کو پیدا نہیں کیا، انسانوں میں سے کوئی بے نیاز مستغنی نہیں ہے، سب ضرورت مند ہیں. اور ان ضرورتوں کے پورے کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف طرق، اسباب اور وسائل مقرر کیے ہوئے ہیں. ایک ہی راستہ نہیں ہے کہ جو ہی ضرورت محسوس ہوئی فوراً اٹھو، جا کے پڑوسی کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، کسی امیر کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، ہر بات پہ دوڑے چلے جاؤ. یہ نہیں طریقہ. یہ دین کا نہ معاشی نظام ہے، نہ دین کا اخلاقی نظام ہے، نہ دین کا تربیتی نظام ہے کہ ہر ضرورت پہ اٹھ کے مانگنے چلے جاؤ، لوگوں سے ہاتھ پھیلاؤ. یہ ممنوع ہے، یہ مذموم طریقہ ہے. دین گدا پرور نہیں ہے، نہ فقیر ساز ہے کہ لوگ سب کچھ کمانا چھوڑ دیں اور مومنوں کی جیبوں کی طرف دیکھتے رہیں، مومنوں کے ہاتھوں کی طرف دیکھتے رہیں کہ یہ ہمیں دیں گے تو ہمارا نظام چلے گا. یہ اضطراری صورت کی بات ہو رہی ہے. رفع حوائج، وہ مومن جو دیگر منظور شدہ طریقوں سے اپنی ضرورت پوری نہیں کر پا رہا. پہلے وہ طریقے ہیں، پہلے وہ دوسرے تجارت کرو، کام کرو، محنت کرو، مزدوری کرو، کوئی نہ کوئی ایسا ذریعہ اپنے خاندان کے لیے بناؤ جس سے آپ کو حلال کی درآمد ہو اور وہ آپ فراہم کرو. لیکن اس کے باوجود بھی انسان بسا اوقات ناگہان، مثلا انسان کی ایک درآمد ہے لیکن گھر میں بیماری آ گئی، گھر میں کوئی اضافی ضرورت ہے، کوئی حادثہ ہو گیا، وہاں ہو جاتا ہے محتاج. معمول کے جو طریقے ہیں ان سے انسان کی ضرورت پوری نہیں ہوتی. کیا کرے ایسے میں انسان؟ 2 قاعدے ہیں دین کے اسی بارے میں، اس طبقے کے بارے میں. ضرورت مند ایک بڑا طبقہ ہے ہر معاشرے کے اندر، اور ان کو دین نے نظر انداز نہیں کیا، ان کو اپنے حال پہ نہیں چھوڑ دیا، ان کے لیے باقاعدہ نظام وضع کیا ہے. یہ کیا کریں؟ یہ جو ضرورت مند ہیں اس معاشرے کے اندر، ان کو ایک تعلیم دین نے دی ہے، قناعت. قناعت، اس کو سرمایہ غنا کہا گیا ہے. اگر آپ ضرورت مند ہو، فقیر ہو، محتاج ہو اور غنی بننا چاہتے ہو، بے نیاز ہونا چاہتے ہو، تو اس کا ایک طریقہ ہے قناعت. روایات کے اندر ہے کہ سب سے بڑی غنا، سب سے بڑی ثروت، سب سے بڑی دولت قناعت ہے. قناعت کا بھی عموماً غلط معنی کیا گیا ہے. مثلا میں اپنا عرض کروں کہ جب تک درست معنی سمجھ میں نہیں آیا، اپنے ذہن میں بھی یہی تھا، قانے رہیں. قانے کا مطلب کیا ہے؟ مثال بھی دی تھی میں نے پہلے، یہاں ائمہ جمعہ جماعت آئے تھے تو انہیں یہ بتایا تھا کہ علماء کو قناعت کا ایک اسوہ ہونا چاہیے. لیکن قناعت کا مطلب وہ نہیں ہے جو سب کے ذہنوں کے اندر ہے. ہم قناعت سمجھتے ہیں یعنی برداشت کرو، مثلا پیسے نہیں ہیں کوئی حرج نہیں ہے، پیسے کے بغیر چلو، اس کو قناعت مانا کیا گیا ہے.
یا مثلا ایک شخص مثال دی تھی میں نے ان علماء کے سامنے کہ قناعت کا معنی جو ہمیں سمجھایا گیا ہے، عوام کو لوگوں کو بتایا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر انسان کے 2 پاؤں ہیں، 2 پاؤں کو 2 جوتے چاہیے ہوتے ہیں، پورا جوڑا چاہیے ہوتا ہے. اگر آپ کا ایک جوتا نہیں ہے یا پیسے ہی اتنے ہیں کہ آپ جوڑا پورا نہیں لے سکتے، 2 جوتے دائیں بائیں پاؤں کے لیے، ایک لے سکتے ہیں آپ، تو آپ قناعت کرو، یعنی ایک جوتا پہن لو، دوسرا ویسے ننگے پاؤں چلو. یہ قناعت بتائی گئی ہے نا، یہ نہیں ہے قناعت. 2 ہی جوتے چاہیے، پیسے ہیں تو بھی، پیسے نہیں ہیں تو بھی. یا مثلا آپ کو کھانے کے لیے 2 روٹیاں چاہیے، تو قناعت کیا ہے کہ 1 روٹی پہ گزارا کرو. یہ گزارا کرو قناعت نہیں ہے. قناعت کا معنی گزارا کرو نہیں ہے. قناعت کا مطلب کیا ہے؟ قناعت، قناع، اقناع، یہ لفظ ایک لفظ آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں، بعض وہ زیادہ مانوس ہے باقی مشتقات کے بجائے. مقنعہ عورتیں سر ڈھانپتی ہیں، جیسے خواتین کے جو لباس ہے اس کے حصے ہوتے ہیں، مثلا اوپر جو سر ڈھانپے سینے تک، یہ مقنعہ کہلاتا ہے. یہ مقنعہ ہے یہ. اور جو پورا بدن ڈھانپے وہ ردا کہلاتا ہے. مقنعہ سر ڈھانپا جاتا ہے، جس سے کوئی چیز ڈھانپی جائے اس کو کہتے ہیں قناعت. آپ اپنی ضرورت کو ڈھانپ دو، پردہ ڈال دو اس کے اوپر، خبر نہ ہو کسی کو. نہ یہ مثلا آپ کے پاس 2 جوتے نہیں ہیں تو یہ نہ ہو کہ گلی گلی میں چرچے ہو رہے ہوں، دیکھو بیچارے کے پاس جوتے نہیں ہیں، اس کے پاس فلاں نہیں ہے، اس کے پاس یہ نہیں ہے. بعض اپنا حال جان بوجھ کے فقیروں والا، گداؤں والا بناتے ہیں تاکہ لوگ رحم کریں ہمارے اوپر. ایک مولانا صاحب گئے کسی جگہ چندہ مانگنے، ان کے پاس اچھے گھر میں گاڑی بھی ہے، بنگلہ ہے ان کا، لیکن جب چندے کے لیے گئے تو وہاں پھٹی ہوئی طالب علمی کی عبا انہوں نے رکھی ہوئی تھی، اور نالین بھی پھٹا ہوا، جوتا گھسا ہوا بالکل، یہ پہن کے گئے وہاں. تو لوگوں نے دیکھتے ہی بہت رحم آیا ان کو کہ ہمارے علماء کی یہ حالت ہو گئی ہے، نہ جوتے ہیں ان کے، نہ عبا کبا ہے صحیح ان کی. تو انہوں نے فوراً مسجد میں اعلان کروایا کہ سب سے پہلا کام تو یہ کرو کہ چندہ دو سارے، تاکہ مولانا صاحب کے لیے جوتے خریدیں. اور یہ ہمارے لیے شرمندگی ہے کہ ہمارے مذہب کے رہنما وہ مثلاً اس حالت میں ہے. ایسی حالت نہ بناؤ، الٹ ہے، دین الٹ تعلیم دیتا ہے. ایک حکم کیا دیتا ہے؟ قناعت. آپ کی ضرورت غیر متعلقہ کو پتہ ہی نہ چلے، نہ کہ اپنی ضرورت کسی کے پاس لے کے نہ جاؤ، وہ بھی دین بتاتا ہے کس کے پاس جاؤ کس کے پاس نہ جاؤ. لیکن ایسا نہ ہو کہ گلی گلی میں غیر متعلقہ اڑوس پڑوس سب کو پتہ ہے کہ اس کا جوتا نہیں ہے. کیوں پتہ چلا ہے؟ قناعت کدھر گئی آپ کی؟ پنہان کر رکھو، چھپا کے رکھو اپنی ضرورت کو، مخفی رکھنا، چھپا کے رکھنا غیر متعلقہ لوگوں سے، عوام سے، لوگوں سے، چونکہ رسوائی ہوتی ہے. جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ اس کو ضرورت ہے اور کوئی ضرورت پوری نہیں کر رہا، آبرو چلی جاتی ہے پورے خاندان کی. وہ بچے جن کے باپ جگہ جگہ بیٹھ کر اپنی ضرورتیں بیان کر رہے ہوتے ہیں، یہ در حقیقت قانے نہیں ہیں یہ لوگ. یہ جگہ جگہ اپنی ضرورتوں کے تذکرے کرنا، وہ سنتے رہتے ہیں، انہوں نے کوئی ضرورت پوری بھی نہیں کرنی، نہ کوئی ہمدردی ہے ان کے اندر. سن کے قصہ سن کے چلے جاتے ہیں. یہ کام نہ کرو. دوسرا دین کا قانون ہے عفت. اگر آپ ضرورت مند ہو تو قانے رہو اور عفیف. یہ نظام ضرورت مندوں کا دین نے بہت دھیان رکھا ہے. ان کی کرامت، ان کی عزت، ان کے شرف کا پہلے خیال رکھا ہے، دھیان رکھا ہے، اور ان کی ضرورتوں کا بہت دھیان رکھا ہے. یہ ساری روایات، یہ ابھی شاید میں نے 1/7 بھی نہیں پڑھی جتنی اس باب کے اندر موجود ہیں. بس اتنا اہتمام دین کے اندر موجود ہے. ہم مومن ہوتے ہوئے، مسلم ہوتے ہوئے، دین شناس ہوتے ہوئے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ضرورت مند کتنا بڑا طبقہ ہے، اور یہ ہر معاشرے کے اندر ہے.
اور ان ضرورت مندوں کے لیے دین نے ہمارے فرائض کیا مقرر کیے ہیں، خود ضرورت مندوں کے لیے کیا آداب ہیں۔ سورہ مبارکہ بقرہ میں ضرورت مندوں کو تعلیم دی گئی ہے اور ثروت مندوں کو، دونوں کو۔ ضرورت مند نے عفت اختیار کرنی ہے، عفیف بننا ہے، اور ثروت مند نے عفیف کے پاس جانا ہے، جو ابھی الٹ ہے۔ اس وقت ضرورت مند ثروت مند کے در پہ کھڑا ہوا نظر آتا ہے، قرآن الٹ کہہ رہا ہے کہ ثروت مند ضرورت مند کے دروازے پہ ہونا چاہیے۔ دین اس کو وہاں بھیجنا چاہتا ہے کہ ثروت مند کو حکم ہے کہ آپ ضرورت مند کے در پہ جاؤ، تلاش کرو ضرورت مند کہاں ہے۔ ثروت مند کے پاس اللہ نے نعمت رکھی ہوئی ہے، اس کو دی ہوئی ہے ثروت، تاکہ یہ اس کی ضرورت پوری کرے۔ تو یہ اللہ کا امین، جس طرح اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے خزانے ہیں، تو اللہ نے لوگوں کو تو زحمت میں نہیں ڈالا کہ خزانے لینے کے لیے عرش پہ آؤ میرے پاس، یہ تو نہیں کہا۔ اللہ نے رزق لوگوں تک پہنچا دیا، جو جس علاقے میں ہے، صحرا میں ہے اس کا رزق وہاں پہنچا دیا، کوہستان میں ہے اس کا رزق وہاں پہنچا دیا، پاکستان میں ہے اس کا رزق وہاں پہنچا دیا۔ جہاں مخلوق ہے اللہ نے وہ سب کچھ وہاں پہنچا دیا ہے۔ اب کچھ لوگ ہیں اللہ کے عباد، ان للہ عبادن، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے مامور ہیں، اللہ کے خاص سٹاف ہے زمین کے اوپر، ان کو اللہ نے ان کے پاس مال رکھا ہے۔ اس لیے نہیں ہے کہ یہ مال اپنے کوٹھی میں رکھ لیں اور پھر روزانہ کوٹھی کے سامنے لائن لگی ہوئی ہو، ضرورت مندوں کی نہ، ضرورت مند اپنے گھر میں رہے، ثروت مند اس کے گھر میں جائے اور جا کر اس کی ضرورت کے مطابق اسے مدد کرے۔ سورہ بقرہ میں آیا 273 میں صدقات کا ذکر ہے کہ ان کا مصرف کیا ہے، ان صدقات کو کیا کریں۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم، صدقات فقراء کو دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ویکفر عنکم من سیئاتکم، اس سے تمہارے سیئات گناہ دھل جائیں گے۔ اس کے بعد ایک آیا انفاق کے بارے میں ہے کہ کس طرح سے اس کو ادا کرنا ہے۔ آیا 273 میں ہے کہ کس کو دینا ہے۔ للفقراء الذین احصروا، یہ صدقات، یہ ثروت، یہ امانت جو اللہ کی تمہارے پاس ہے، یہ تم نے فقراء کو دینی ہے۔ کن فقراء کو؟ الذین احصروا، جو محاصرے میں آ گئے ہیں، تنگی میں آ گئے ہیں، فقر و فاقہ نے جن کا محاصرہ کر لیا ہے۔ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں محاصرے میں آ گئے ہیں۔ اب یہ بھی ذہن میں رکھیے، ابھی یہاں فقراء کی، ضرورت مندوں کی درجہ بندی ہو گئی ہے قرآن نے۔ ایک تو وہ ساری مخلوق عیال خدا ہے، مسلم غیر مسلم سب، کچھ ایسے ہیں کسی بھی وجہ سے، دوسروں کی ظلم زیادتی کی وجہ سے فقیر ہیں یا اپنی کوتاہی کی وجہ سے فقیر ہیں، وہ عیال اللہ ہیں، ان کی مدد کرو۔ لیکن ایک بہت ہی نفیس گروہ ہے ضرورت مندوں کا، جو اللہ کے ہاں بہت ارجمند ہیں، اللہ کے ہاں بہت با کرامت ہیں خدا کی بارگاہ میں۔ ان کی کیا خوبی ہے؟ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، یہ اللہ کی راہ میں آنے کی وجہ سے فقر کا شکار ہو گئے ہیں، راہ خدا کی وجہ سے۔ جیسے آیہ صبر میں عموماً اس آیا کو بے دریغ پڑھتے ہیں تھوک کے لحاظ سے، اور اکثر وہاں پڑھتے ہیں جہاں فٹ نہیں ہوتی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دیکھا نا آپ نے، کوئی بھی مثلاً ویلنگ کرتے ہوئے مر گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، چوری کرتے ہوئے گولی لگ گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون، زیادہ کھا گیا، بد ہضمی ہو کے مر گیا، انا للہ و انا الیہ۔ اس انا للہ کو جو جس بے ہنگم طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے، جتنا ظلم اس آیت پر کیا جاتا ہے کسی اور آیت پر نہیں ہے۔
آپ پہلے یہ تو دیکھو کہ انا للہ کس کے لیے کہا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم آپ کو آزمائیں گے. آزمائش کیسی ہوگی؟ بھوک پیاس ساتھ شامل ہے. بھوک پیاس یعنی کھانے پینے کا اور رہائشی اور معاشی مشکل میں ڈالیں گے آپ کو. معیشت کی مشکل، تنگ دستی آئے گی آپ کو. اور دوسرا خوف، ڈر، ناامنی ہم پیدا کریں گے آپ کے لیے اور اس میں دھکیل دیں گے آپ کو. تیسرا نقص من الاموال، مالی نقصان ہوگا تمہارا. کاروبار ختم ہو جائے گا، نوکری سے نکال دیا جائے گا، درآمد بند ہو جائے گی تمہاری، اور زمینوں پہ کوئی قبضہ کر لے گا. کچھ بھی ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ. مالی نقصان ہو گیا تمہارا. آگ لگ گئی، حادثہ ہو گیا، زلزلہ آ گیا، کچھ بھی ہو گیا. یہ نقصان ہے نا، یہ مالی نقصان آئے دن ہوتا رہتا ہے. لیکن آیت میں ہے کہ ہم کریں گے آپ کا مالی نقصان، ہم کریں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یہ سب ہم نے کرنا ہے. پھر کیا ہوگا؟ نقص من الاموال والانفس، موت، شہادت، قتل. اور تیسرا اولاد، ثمرات. نقص ثمرات، ممکن ہے تمہاری اولاد تمہارے ہاتھ سے چلی جائے. یہ ہم نے کرنا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یہ 5 امتحان ہم نے لینے ہیں. نہ یہ کہ اپنی نالائکی کی وجہ سے ان میں پھنس جاؤ. یہ ہماری طرف سے اگر ہوا تو وہاں استقامت دکھانی ہے. جب ہم آپ کو اپنی راہ میں ڈالیں گے، ہم آپ کے فرائض متعین کریں گے، ہم آپ کی ذمہ داریاں دیں گے، اور ہماری راہ میں یہ سب کچھ آپ کو سامنا کرنا پڑا. نہ یہ کہ سستی کی وجہ سے، نشے کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، حادثے کی وجہ سے آپ ادھر ہو گئے تو بھی اس کے زمرے میں ہو. نہ، یہ آیت وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم کریں گے آپ کو، اس آزمائش میں ڈالیں گے. خوب اس کا کامل ترین نمونہ کربلا ہے. کربلا میں یہ سب کچھ ہوا. خوف، بھوک، پیاس، لوٹ مار، مالی نقصان، جان کا نقصان، اولاد. 5 آزمائشیں. اور یہ کیوں ہوئیں؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم نے کہا کہ جو یہاں پر اگر انسان اللہ جس کو میدان میں ڈالے اور وہ ان حالات کا شکار ہو جائے، فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. یہ کہیں کہ ہم اللہ کے لیے نکلے تھے، اللہ کی طرف جا رہے ہیں. ورنہ وہ جو کسی کشتی ڈوب گئی، جہاز گر گیا، گاڑی ٹوٹ گئی، آگ لگ گئی، زلزلہ آ گیا، انہیں تو اللہ نے نہیں کہا تھا کہ اس میں بیٹھو تم. یہ تو خود اپنے کسی مقصد کے لیے جا رہے تھے. موٹر سائیکل چلاتے ہوئے ٹکرا گیا، یہ بھی انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ تو اللہ کا فرمان ہے کہ جب ہم کہیں پھر یہ خوف، پھر یہ شہادت، پھر یہ مشکل، پھر یہ بھوک، پھر یہ پیاس ہم اگر اتاریں کسی میدان میں، اور اس میں یہ سب آپ کو سامنا کرنا پڑے، اور وہاں صابر نکلے، اگر وہاں صابر نکلے تو وہ صابر، ان کا ایک شعار نعرہ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. پرواہ نہیں ہے، بھوک ہے پرواہ نہیں ہے، کیوں کہ اللہ کی خاطر ہے. پیاس ہے پرواہ نہیں ہے، اللہ کی خاطر ہے. خوف ہے، جو ہے، نقص اموال انفس ہے، شہادت ہے، موت ہے، یہ سب اللہ کی وجہ سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے. اس لیے کوئی گھبراہٹ نہیں. یہ کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ کن کی آیت تھی، کن پہ ٹھونس رہے ہو آپ؟ نشان حیدر کس کے لیے تھا؟ جو ملک کے لیے بہت بڑی قربانی دیتا ہے، جان سے گزر جاتا ہے. خوب یہ نشان حیدر اگر شیخ رشید کو دے دیں آپ، غلط ظلم کیا نا آپ نے.
نشان حیدر کے ساتھ ظلم کیا. یہی آپ نے حالت کر دی ہے انا للہ کی. یہ انا للہ نشان حیدر ہے, نشان اللہ ہے. ہم اللہ کی طرف سے ہیں, ہم اللہ کی طرف جا رہے ہیں. کون؟ جن کو اللہ نے ڈالا ہے آزمائش امتحان میں. اسی طرح اس آیت کے اندر بھی ہے کہ یہ جو فقراء ہیں اللہ کی راہ میں محصور ہو گئے, محاصرے میں آ گئے ہیں, اللہ کی راہ میں ہو گئے ہیں. یہ اللہ کی راہ میں فقیر ہو گئے ہیں. اللہ کی راہ میں عموماً جو فقیر ہو جاتے ہیں, ضرورت مند ہو جاتے ہیں, یہ کون ہیں؟ یا وہ مجاہدین فی سبیل اللہ ہیں جو راہ خدا میں اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں, یا پھر دین کی راہ میں اپنے آپ کو وقف کر دینے والے اللہ کی راہ میں طلاب ہیں اور علماء ہیں. یہ ہو جاتے ہیں عموماً راہ خدا میں فقیر ہو جاتے ہیں, کیونکہ اپنا سارا وقت, اپنی ساری توانائیاں, اپنی ساری صلاحیتیں, یہ سب کچھ خدا کی راہ میں ڈال دیتے ہیں. دوسروں کی طرح ایک بھائی ہے اللہ کی راہ میں آ گیا, ایک بھائی ہے دبئی چلا گیا مثلا. خوب ظاہر ہے وہ اپنا کمائی کر رہا ہے, یہ اللہ کی راہ میں آ کے انکم کوئی بھی نہیں, سارا وقت تبلیغ دین اور تربیت دین میں صرف کر رہا ہے. یہ خدا کی راہ میں آ گیا محاصرے میں. اس کو کیا ہونا چاہیے؟ آپ کو کیا کرنا چاہیے ثروت مندوں کو, اور اس کو کیا کرنا چاہیے؟ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ, جو اللہ کی راہ میں محاصرے میں آ گئے ہیں, نہ اپنی کسی اور مشکل کی وجہ سے. لا یستطیعون ضربا فی الارض, اور زمین میں کچھ کرنے کے بھی ابھی قابل نہیں ہے, اس صورتحال, اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ یہ کما سکیں, کچھ زمین کے اندر کوئی عمل کر سکے. یحسبہم الجاہل اغنیاء, جاہل نادان بے خبر لوگ ان کو غنی سمجھتے ہیں. یہ جو خدا کی راہ میں آئے ہوئے ہیں, انہوں نے اپنی زندگی کا انداز, ان فقیروں نے ایسی زندگی کا انداز اپنایا ہے کہ جوہلا, بے خبر, نادان, ان کو کیا سمجھتے ہیں؟ تونگر. یحسبہم الجاہل اغنیاء, جوہلا ان کو غنی سمجھتے ہیں, بے نیاز سمجھتے ہیں. من التعفف, عفت کی وجہ سے, شدت عفت کی وجہ سے عفیف ہیں. یہ عفیف جنہوں نے مکمل طور پر اپنے فقر کو, اپنی ضرورتوں کو بالکل پردہ ڈال دیا. وہ تو مقنع تھا نا, مقنع ڈالنا, اوپر پردہ ڈال دینا. انہوں نے کیا کیا ہے؟ ڈھانپ دیا ہے, بالکل چاروں طرف سے بند کر دیا ہے. ذرا برابر کسی کو بھنک بھی نہیں پڑنے دیتے کہ ہم فقیر ہیں, ہم محتاج ہیں, ہم ضرورت مند ہیں. اتنے شدید عفت میں ہیں. جوہلا اس وجہ سے ان کو سمجھتے ہیں یہ تو غنی ہے, ان کے پاس تو سب کچھ ہے, اچھی زندگی گزار رہے ہیں. تعرفہم بسیماہم, رسول اللہ کو فرمانے کہ آپ پہچان لیتے ہو ان کی نگاہوں سے, ان کے چہروں سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ با عفت فقیر ہے, یہ ضرورت مند ہے, مانگتا نہیں ہے, خوددار ہے. اللہ کی راہ میں آنے کی وجہ سے یہ حال ہو گیا اس کا, اور آپ اس کا چہرہ دیکھ کے اندازہ لگا لیتے ہیں. لا یسألون الناس الحافا, قسمیں کھا کھا کے اپنا فقر لوگوں کو باور نہیں کراتے, سوال نہیں کرتے, ہاتھ نہیں کرتے, گدائی نہیں کرتے. وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم. یہ ہیں اصل ضرورت مند. ان کے پاس کس کو جانا؟ یہ تو نہیں آئیں گے, چونکہ یہ تو عفیف ہیں. عفیف کبھی بھی ضرورت مند کو عفیف ہونا چاہیے, اور عفیف ضرورت مند کبھی ثروت مند کے پاس نہیں آئے گا. وہ اس کو بتاتا بھی نہیں ہے اپنی فقر. پھر کیا ہونا چاہیے؟ ان کی ضرورت کیسے پوری ہوگی؟ یہ خود تو چھپا رہا ہے, بتا نہیں رہا. بھلے اس نے نہیں بتانا, اس کے لیے ممنوع ہے کہ آپ نہ بتاؤ. ثروت مند کو کہا گیا ہے کہ آپ چہرہ شناس بنو, حالت شناس بنو, آپ کو معلوم ہونا چاہیے. خوب دیکھو, مثلا ایک شخص ہے با عفت کی وجہ سے آپ کو غنی امیر لگتا ہے,
آپ خود دیکھو، اس کے حالات دیکھو. مثلا دیکھو کوئی درآمد ہے اس کی؟ نہیں. ضرورتیں خاندان ہے اس کا، گھر ہے اس کا، کرایہ ہے اس کا، راشن ہے اس کا، یہ سب کچھ ہے، بچے ہیں اس کے، خرچے ہیں، درآمد نہیں ہے. تو یہ سیما، یہ حالت آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ ان حالات سے انسان خود اندازہ لگا لیتا ہے. ثروت مند کو چاہیے کہ وہ سیما شناس ہو، وہ حالات شناس ہو، اس سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہ ہو. مثلا بسا اوقات ہوتا ہے نا، جیسے یہ جھوٹا تکلف کرتے ہیں. مہمان آیا ہے کھانے کے وقت، تو اس کی مہمان نوازی کیسے کریں؟ کھانا تو نہیں کھائیں گے آپ؟ خوب کیا اور کیا، زہر کھائے گا، کھانا نہیں کھائے گا. تو کھانے کا وقت ہے، اس سے پوچھتے کیوں وہ کھانا تو نہیں کھائیں گے آپ؟ یہ بھی نہیں پوچھتے کہ کھانا کھائیں گے، یہ کہتے ہیں کھانا تو نہیں کھائیں گے، انکار کرواتے ہیں اس سے تاکہ وہ کہے کہ نہیں کھاؤں گا. بہت ڈھیٹ ہو وہ کہے گا نہیں کھاؤں گا. سوال ہی ایسا کیا ہے آپ نے کہ عفیف آدمی کے لیے گنجائش ہی نہیں چھوڑی آپ نے. جب کھانے کا وقت ہے تو پوچھا نہ کرو کہ کھائیں گے یا نہیں کھائیں گے، یا کھانا تو نہیں کھائیں گے، کھانا لے آؤ اس کے سامنے. کیوں کہ سیما، حالات بتاتے ہیں کہ اس نے ابھی کھانا نہیں کھایا ہوا. یا کسی کو پوچھتے ہیں کوئی ضرورت تو نہیں ہے، اب یہ کیسی نادانی ہے کہ ضرورت تو نہیں ہے. ضرورت تو ہے اس کی ضرورت ہے، اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس کا کوئی کفیل نہیں ہے، اس کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اس کی کوئی درآمد نہیں ہے. پھر اس کو پوچھیں کوئی ضرورت تو نہیں ہے؟ کوئی ضرورت ہوئی تو مجھے بتانا. یہ نہیں ہے اخلاق دینی. ضرورت ہے اس کی، آپ کو سیما شناس ہونا چاہیے، آپ کو حالات شناس ہونا چاہیے. حالات سے انسان خود دیکھ لیتا ہے کہ ہے اس کی ضرورت. جیسے بیمار ہے، اس کا وہ بدن بتا رہا ہے، اس کی حالت بتا رہی ہے بیمار ہے، اس سے پوچھتے ہیں بیمار تو نہیں ہے آپ؟ وہ بیمار ہی تو ہے، یہ حالت ہو گئی ہے اس کی. اس سے یہ پوچھنا بیمار تو نہیں ہو آپ؟ وہ کہتے ہیں نہیں میں بیمار نہیں ہوں. ایسا حکیم ہے یہ کہ بیمار، جس کی بیماری صاف اس کے چہرے سے ٹپک رہی ہے، اس کو پوچھتا ہے بیمار تو نہیں ہو آپ؟ بیمار ہے یہ. اگلا کام کرو، اگلی بات کرو اس کے ساتھ. بس قناعت، ضرورت مند کے لیے قناعت اور عفت. پھر یہ قناعت اور عفت میں کیا اس کو مرنے کے لیے چھوڑ دیں؟ نہ، اس کا فریضہ نہیں ہے مانگنا، اس کا فریضہ ہے اس کے پاس آنا. مومن کا، ثروت مند کا، وہ اس کی ضرورتیں لے کر آئے. اس لیے امیر المومنین کے دفتر میں ضرورت مند نہیں آتے تھے. امیر المومنین کے دفتر میں کون آتا تھا؟ جن کے شہریے لگے ہوئے تھے، ایک مستقل درآمد تھی، تنخواہیں تھیں. تنخواہ لینے والے بیت المال میں آتے تھے. فقیروں کے پاس علی خود جایا کرتے تھے راشن لے کر. یتیم، بیوائیں، نادار، بیمار، ان کے پاس خود امیر المومنین حاکم وقت راشن لے کر ان کے پاس جاتے تھے، جا کر ان کو ہاتھوں سے کھلا کے آتے تھے. گھر میں بورڈ نہیں لگایا ہوا تھا کہ سارے شہر کے یتیم 6 بجے میرے گھر کے سامنے آ جائیں. ایک دن فقط یتیم آئے، جب شہادت امیر المومنین کی خبر سنی انہوں نے تو اکٹھے ہوئے در امیر المومنین پر. راشن لینے کبھی بھی نہیں آئے. راشن لینے ہمیشہ مولا علی راشن اٹھا کر ان کے گھروں میں جاتے تھے تاکہ یہ خوددار رہیں. بلکہ بعض تو ایسے تھے کہ وہ انہیں آخر تک ہی نہیں پتہ چلا کہ راشن لاتا کون ہے، تاکہ ان کی عفت اور ان کی قناعت کے اوپر حرف نہ آئے. ضرورت مند طبقہ اتنا کثیر تعداد میں معاشرے میں موجود ہے، اس سے لاپرواہی، اس سے لا تعلقی شقاوت پیدا کرتی ہے انسان کے اندر. خوب یہ ایک فصل ہے اس موضوع کے اندر کہ جو ضرورت مند ہیں انہیں بھی آداب، ان کے بھی آداب ہیں، ان آداب کو وہ خیال کریں. جو ثروت مند ہیں ان کے لیے وظائف ہیں، ثروت مند اپنے وظائف پورے کریں. ان ثروت مندوں کے لیے ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام اس حکمت میں فرما رہے ہیں کہ آپ نے جب مدد کرنی ہو تو اس انداز سے مدد کریں. یہاں ایک فصل اور رہتی ہے، اسے بعد میں بیان کریں گے کہ ضرورت مند کو کن لوگوں کے سامنے ہرگز اپنی ضرورت کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، ان کے سامنے نہیں جانا چاہیے، اور
ان سے کچھ لینا بھی نہیں چاہیے، چونکہ ان سے لوگے تو فقر تو برطرف نہیں ہوگا، عزت بھی چلی جائے گی، ذلت نصیب ہوگی۔ ان لوگوں کے قریب کبھی بھی نہ جاؤ جو پست و فرومایہ لوگ ہیں، وہ روایات سے انشاءاللہ بعد میں ذکر کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد۔